أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ الحمدللہ. الحمدللہ. آیت نمبر 190 سے شروع کریں گے اور آج جتنا سبق ہو جائے گا وہ پھر انشاءاللہ آپ کا نیکسٹ ویک جو ہے وہ اس کا ٹیسٹ ہوگا. ٹھیک ہے، 201 تک آپ کی آیتوں کا ٹیسٹ ہے نیکسٹ ویک، تو تیاری رکھیے گا. ٹھیک ہے. اب پیچھے ہم نے پڑھا تھا یسلونا کا عن الہلہ والی بات پڑھی تھی نا، یہی والی آیت ہے کہ یسلونا کا عن الہلہ، کہ وہ آپ سے جو ہے وہ چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ ان کو بتا دیں کہ چاند جو ہے وہ حج کے بارے میں بات کرنے کا حج کے بارے میں جو ہے وہ اندازہ لگانے کا ایک طریقہ ہے، یعنی اس کا ٹائم پتہ کرنے کا، اور ویسے بھی انسانوں کے لیے جو ہے وہ وقت کا اندازہ لگانے کے لیے. اور پھر ایک اور چیز کی تصحیح کر دی گئی کہ تم اپنے گھروں کو دروازے سے داخل ہو اور پیچھے سے مت جاؤ. یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ اگر تم احرام کی حالت میں، یہ ان کی مت تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اگر احرام کی حالت میں گھر سے نکل گئے اور اگر کچھ چیز بھول گئے اور اگر پیچھے واپس آنا پڑے تو کیا ہوگا، تو وہ پھر جو ہے پیچھے سے، دروازے کے پیچھے سے، یعنی کہ گھروں کے پیچھے ہی والے حصے سے داخل ہوتے یا پھر تو کھڑکی سے. یہ جی سمجھیں گے خود اپنی طرف سے انہوں نے جو ہے وہ کر ہاں لیا تھا جی کہ یہ نہیں ہے کہ پیچھے والے دروازے سے. جی جی، انہوں نے خود ہی اپنی مرضی سے کیا بتا، اور اس کو اور نیکی سمجھتے تھے. اس کو نیکی سمجھتے تھے. اور دوسرا جو ہے ہم نے رمضان کی آیات پڑھی تھی، اور رمضان کے حوالے سے ہم نے کافی ڈیٹیل میں ہم نے اس میں پڑھا تھا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ حلال کھانے پہ پریکٹس کرو، اور پریکٹس کرنے کے بعد جو آیت نمبر 188 ہے اس کے فوراً بعد، تو حرام پر پورے سال پھر اس کو اپلائی کرو، کہ رمضان میں جو ٹریننگ تمہیں ڈمی بولٹس کے ساتھ ٹریننگ دی جا رہی ہے، پورے سال پھر تم اصلی بولٹس پر ان کو آزماؤ، یعنی پریکٹیکل کرو. یعنی کہ اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے انسان کے لیے، حرام سے بچنا. تو وہ یہاں پہ بتایا گیا آیت نمبر 188 پہ کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ، یعنی دوسروں کے مالوں کو کسی بھی باطل طریقے سے مت کھاؤ، کہ تم دوسرے لوگوں کو رشوت دے کر لوگوں کے اموال ہتھیا لیا کرو. آپ دیکھیں کہ یہ 1400 سال پہلے جو بات کہی گئی کہ تم حکام کو، یعنی بڑے لوگوں کو کچھ پیسے کھلا کر دوسرے لوگوں کا مال ہتھیا لو، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، اور یہ بات پہلے ہی بتا دی گئی. اور آپ دیکھیں کہ کتنا عام ہے نا کہ اگر کسی کی وراثت ہے اور تو یا پھر جو ہے اور بھی اسی قسم کے معاملات ہوتے ہیں، کسی کی زمین ہے، کسی کا کوئی اور مسئلہ ہے، تو وکیلوں کو پیسے دے کر، ججوں کو خرید کر اس طرح سے اپنے حق میں فیصلہ کروایا جاتا ہے، اور جو کہ غلط فیصلہ بھی ہوتا ہے. اکثر ہی اس طرح سے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں کس قدر جو ہے وہ اس چیز سے روکا گیا ہے کہ یہ حرام طریقے سے اپنے لیے نہ کرو. اب آج ہم آیت نمبر 190 شروع کرتے ہیں. وقاتلو، اب یہ نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے یہاں پر، اور لڑو. قاتلا، قاتلا یقاتلو میں جب دیکھیں یہ الف کے ساتھ آئے گا تو اس کا معنی ہوتا ہے جنگ کے لیے. قتلا کا معنی ہوتا ہے قتل کرنا، اور قاتلو کا معنی قتل کرو نہیں ہے، اس کا معنی ہے جنگ کرو. قاتلو الف، اس میں دو فریق جو ہے وہ اس میں مشارکہ کا، یعنی کہ دو فریق یعنی مقابلے کا جو ہے وہ ایک معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وقاتلو فی سبیل اللہ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں، الذین، ان سے جو یقاتلونکم، جنگ کرتے ہیں تم سے، ولا تعتدوا، اور نہ تم زیادتی کرو. اور آپ دیکھیں گے لڑنے کا بھی جنگ کا ایک اصول بتا دیا اللہ نے کہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. دشمن کے ساتھ بھی تمہارا معاملہ کیا ہوگا، اتنا ہی جتنا انہوں نے تم پر ظلم کیا. ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالی
मुअतदीन को, ज्यादती करने वालों को मोहब्बत नहीं करता, उनसे उनको पसंद नहीं करता। यानी तुम अल्लाह के रास्ते में भी अगर लड़ रहे हो तब भी तुम्हें हद से नहीं गुजरना। अल्लाह की राह में भी लड़ते हुए इंसान को हद में रहते हुए काम करना है। मुदाफियाना जंग की यहाँ पर इजाजत दी गई है। आपको पता है कि मक्का में इवन डिफेंस के लिए भी लड़ना अलाउड नहीं था। यानी अगर कोई आपको मार रहा है तो आप उसे पलट के नहीं मार सकते। मक्का में यहाँ तक जो है वो मुमानियत थी कि इवन कोई आपको मारा है तो आप उसकी मदद नहीं कर सकते। मतलब आप, अगर आपका कोई दोस्त पिट रहा है तो आप उसकी मदद नहीं कर सकते। आप देखते थे कि हम कई दफा हम ये वाकयात पढ़ते हैं कि हजरत बिलाल पर जुल्म हो रहा है और हजरत अबू बकर वहां से गुजर रहे हैं, वो उन्हें कुछ भी नहीं कह पा रहे, वो रोक नहीं रहे उमैया का हाथ। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी उनको कराहते हुए देख रहे हैं और कह रहे हैं कि सब्र करो, तो इसका मतलब ये था क्यों कि होता था समरी? जी। ये क्यों वहां पे है मक्का में इस तरह का नहीं था नहीं, हाँ बर्दाश्त? उस वक्त जिस हाँ, उस वक्त की बात कर रही हूँ। उस वक्त ऐसे था इस वजह से क्योंकि मुट्ठी भर मुसलमान थे ना, और अच्छा। ज्यादातर कुफार थे। अगर ये मुदाफियती लड़ते तो पीस दिए जाते, खत्म हो जाते। तो ये हम्म चंद थोड़े से मुसलमान एकदम खत्म कर दिए जाते, फिर क्या होता? फिर अल्लाह का हम्म नाम लेवा कैसे, किस तरह ये जमात कैसे बनती? इसको बनने के इसलिए थोड़ा सा सब्र के साथ इस चीज को चलाया गया। और सब्र भी कोई थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा सब्र नहीं था, 13 साल पर मुहीत था सब्र। और फिर एक बड़ी जमात जो है इस कायम हुई, और जब मदीना में पहुंचे हैं तो अल्लाह ताला ने सब्र का फल दिया कि पहले से ही बहुत सारे लोग उनको वेलकम करने के लिए मौजूद थे जो बहुत पहले से मुसलमान हो चुके थे। तो ये मक्का में मुसलमानों को मुखालिफिन के जुल्म सितम पर सब्र करने की ही हिदायत जाती रही। मदीना आकर जब मुसलमानों की एक छोटी सी रियासत कायम हो गई तो मुसलमानों को लड़ाई की इजाजत मिल गई। और इस सिलसिले में पहली आयत जो नाजिल हुई वो सूरतुल हज की ये आयत थी कि उज़ीना लिल्लज़ीना युक़ातिलूना। उज़ीना यानी तुमको सुन ली गई, लिल्लज़ीना उनकी, जो युक़ातिलूना जिन लोगों से लड़ाई की जाती रही अब उन्हें भी लड़ने की इजाजत। उज़ीना जो है इज़न से है, बिइज़निल्लाह हम कहते हैं ना, ये वो है कि इजाजत दे दी गई लिल्लज़ीना उनको, जो युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, जिनके ऊपर जुल्म किया गया। व इन्नल्लाहा अला नसरिहिम लक़दीर लिखा है शायद। क्योंकि इन पर जुल्म होता रहा है और अल्लाह ताला उनकी मदद पर पूरी तरह कुदरत रखने वाला है। यानी यहाँ पर पहली मर्तबा जो है वो अल्लाह ताला ने जंग के लिए या लड़ाई के लिए हाथ उठाने की इजाजत दे दी, मगर साथ ही ये ताकीद भी कर दी कि सिर्फ उन्हीं से जंग करो जो तुमसे जंग करते हैं, क्योंकि जंग से तुम्हारी कोई मादी गर्ज वाबस्ता नहीं हो सकती। यानी अपना कोई वो नहीं होगा कि इसने मुझे मारा था इसलिए मुझे मारना है। और इस आयत से मुदाफियाना जंग की इजाजत मिलती है। यानी अगर फर्ज करें कि आपको कोई मार रहा है तो उसी वक्त आप डिफेंड करेंगे, इसलिए नहीं कि आप जो है अपने कोई पुराने बदले निकालें कि फला टाइम पर उसने जो है वो मेरा इतना कर्जा नहीं दिया था, या कोई और बात, या कोई और रीजन। यहाँ उस वक्त की बात हो रही है। तो जंग के आदाब भी यहाँ पर सिखा दिए गए कि ना तो उन लोगों से जंग करो जो दीन हक की राह में मुजाहिम होते हैं, यानी कि नहीं होते, यानी कि जो आपसे दीन के मामले में रुकावट नहीं बनते या दीन के मामले में नहीं लड़ते। और ना लड़ाई में जाहिली तरीके अख्तियार करूं, यानी कि कोई और पुराने तरीके, जो ऐसे तरीके जिसमें जहालत जाहिर होती हो। यानी औरतों, बूढ़ों, बच्चों और जख्मियों पर दस्तदराजी ना करो, ये जाहिली तरीके कहलाते हैं। उसके अलावा दुश्मन की लाशों को मुसला ना करो। मुसला ना करो, ये बात समझ आती है? मुसला का माना होता है कि जैसे वो हम सुनते हैं ना कि हजरत हमजा की लाश की जो उनकी जो डेड बॉडी थी उसके उसको हिंदा ने क्या किया था कि उनका कलेजा निकाल कर उसको चबाया था। तो मुसला का माना होता है कि आप बॉडीज को खराब ना करें। यानी कि अगर कोई बंदा अब मर गया है ना, तो अब डेड बॉडी को की भी एक इज्जत होती है। डेड बॉडी को अब टुकड़े टुकड़े कर दे इंसान या कोई और, इस तरह मुसला करना इसको कहते हैं, ठीक है। और ख्वाह मख्वाह खेतों और मवेशियों को बर्बाद नहीं करो, क्योंकि जाहिर है वो तो जिंदगी का जरिया है ना, जिंदगी का हिस्सा। अब जब जंग होने के बाद भी वो किसी ना किसी के काम आएंगे, क्या जरूरत है, वो तो आपको कुछ भी नहीं कह रहे, उनको क्यों आप खराब करेंगे? जाहिली तरीके हैं।
जिनकी हदीस में ममानियत आई है, यानी कुव्वत वहां इस्तेमाल करो जहां जरूरत है, और उतनी ही इस्तेमाल करो जितनी जरूरत है। ठीक है ना, यानी कि एक उसूल समझा दिया गया कि जंग उससे करो जो तुमसे लड़ रहा है, सिंपल। और तो बच्चों और बूढ़ों पर हाथ मत उठाओ, और मवेशियों को, दरख्तों को और उनकी इमलाक को जो है वो निशाना मत बनाओ, उसको खराब मत करो। वक़्तुलूहुम, और कत्ल और मारो उन्हें, हैसु सक़िफ़्तुमूहुम, ये जो सक़िफ़ना है ना, इसका माना होता है लड़ाई के लिए तैयार हो मिलना, यानी लड़ाई के तौर पे माना। इसको ना बड़ा मैनिपुलेट करते हैं लोग, वो कहते हैं, मतलब गैर मुस्लिम वगैरह कहते हैं कि इनका मजहब इनको ये सिखाता है कि जहां भी गैर मुस्लिमों को पाओ बस कत्ल कर दो। तो ऐसा नहीं है। सक़िफ़ तुमुहुम का माना होता है लड़ाई के लिए आमादा पाना, यानी तुम्हें अगर वो लड़ाई, अगर तुम ऐसी जगह पे हो के वो तुम्हें सामना आए और वो हाथ में उसके तलवार हो, वो तुमसे मारना चाहता है तुम्हें, तो जाहिर सी बात है फिर तुम उसे कत्ल करोगे। वक़्तुलूहुम, और मारो उन्हें, हैसु सक़िफ़्तुमूहुम, जहां जहां भी पाओ उन्हें। व अखरिजूहुम, और निकालो उन्हें, मिन हैसु अखरजूकुम, जहां से निकाला उन्होंने तुम्हें, यानी यहाँ पर मक्का की बात हो रही है कि मक्का में मुशरिकों ने तुम्हें वहां से निकाला, अब मुशरिकों को भी वहां नहीं रहना चाहिए। वल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, और कोई कहे कि कत्ल करना तो बहुत बुरी बात है, तो फितना जो है वो अल्लाह ने फरमा दिया कि फितना ज्यादा बड़ा है कत्ल करने से। और फितना क्या है कि काबा में मुशरिक जो है वो आबाद हो, और काबा के अंदर मुशरिकों ने अपने बुत सजाए हों, ये फितना है। वला तुकातिलूहुम, और लड़ते और नहीं तुम लड़ाई करो उनसे, इंदा इंदल मस्जिदिल हरामी, मस्जिद हराम के करीब या पास, यानी हरम की हदूद का ख्याल रखो। हत्ता, यहाँ तक के युकातिलुकुम फीही, यहाँ तक के वो तुम्हें वहां पर मारे, यानी अगर फिर तुम्हें वो मारे तो फिर तुम भी उन्हें मारोगे, फिर तुम वेट नहीं करोगे या हरम का की हदूद का ख्याल नहीं करोगे। फ़इन क़ातलूकुम, और फिर अगर वो तुमसे लड़ाई करते ही हैं तो फ़क़्तुलूहुम, कत्ल ही कर डालो उन्हें, खत्म कर दो बिल्कुल, यानी बाज नहीं आते हैं तो कत्ल कर डालो। कदालिका जज़ाउल काफिरीन, यही बदला है काफिरों का। फितने का यहाँ पर सद्दे बाब और जिहाद का हुक्म हो रहा है। अब जहां भी मौका पेश आए तुम उनसे लड़ाई करो, यानी मौका, लड़ने का मौका। और तुम्हारा जो नजरिया होना चाहिए, मकसद होना चाहिए कि जैसे उन्होंने इस्लाम लाने की वजह से तुम्हें मक्का से निकाला था, तुम भी उनको उनके मुशरिक होने और मुशरिक रहने की वजह से मक्का से निकाल दो। और ये अदले का बदला है, यानी जो किया उन्होंने उनका बदला है। अगर वो मुसलमान हो जाते हैं तो वो वहीं रहेंगे, और अगर वो मुशरिक ही रहते हैं तो उन्हें बाहर निकाल दो। मुशरिकों का दाखिला हरम की हदूद में मना है। फितने का लफ्ज अरबी जबान में बड़े वसी मौजू मफहूम और कई मानों में इस्तेमाल हुआ है। मसलन मुशरिकीन मक्का का मैंने बैतुल्लाह का मुतवल्ली होना, यानी मुतवल्ली का माना कि उनके हाथों में बैतुल्लाह का निज़ाम है, ये मुतवल्ली होने का कहते हैं मतलब। और बैतुल्लाह में बुत का रखना, मुसलमानों को बैतुल्लाह में नमाज अदा करने, हत्ता के दाखिल होने से भी रोक देना। मक्का में मुसलमान नहीं जा सकते थे ना जब तक मदीना में आ चुके थे, उसके बाद जंगें होती रहती थी, तो मुसलमानों का तो मक्का में दाखिला ही मना था। 10 साल तक मुसलमान मक्का में दाखिल हो ही नहीं सके थे। ये सब फितने के काम हैं। गोया यहाँ फितने से मुराद मुशरिकीन मक्का की हर वो हरकत है जो उन्होंने दीन इस्लाम को रोकने की खातिर की थी। मसलन मुसलमानों पर जुल्म सितम और उनका जबर, और अ, उन्हें दोबारा कुफर पर मजबूर करना। अगर वो हिजरत कर जाएं तो उनका पीछा ना छोड़ना, यानी कि जैसे जब हिजरत कर गए थे, हबशा हिजरत कर गए थे, तो काफिर उनके पीछे गए थे और जाकर हबशा के बादशाह से कहा था कि हमें ये वापस करो, ये बेदीन होकर आए हैं। फिर इसी तरह मदीना में भी जब ये हिजरत करके चले गए मुसलमान, तो इन्होंने कौन सा पीछा छोड़ा, पहले बदर हुई, फिर उहद हुई, फिर अहजाब हुई, और बाद में उनके माल और जायदाद को भी गसब कर लेना वगैरह वगैरह। जो जो चीजें मक्का में मुसलमान छोड़ के गए थे उन सब चीजों पे इन्होंने कब्जा कर लिया था। यही सब बातें क्या है, फितना में शामिल हैं। ऐसी तमाम बातों के सद्देबाब के लिए जिहाद करना जरूरी करार दिया गया। यानी
مکہ جائے امن ضرور ہے، لیکن اگر وہ یہاں سے تم سے لڑائی کریں تو جوابی کارروائی کے طور پر تم بھی کر سکتے ہو۔ از خود لڑائی کی ابتدا مکہ میں تمہاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے، یعنی سٹارٹ تمہاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ بات پوری کمپلیٹ سمجھ آئی ہے کہ ہاں، اگر تم کو جی آ گئی آ گئی۔ ٹھیک ہے۔ فَإِنِ انتہوا، پھر اگر یہ کہ وہ باز آ جائیں، انتہوا، یہ روٹ ورڈ کیا ہوگا اس کا؟ نون ہا اور یا۔ تا جو ہے یہ باپ کی ہے، نون نہا یا کا معنی ہے رک جانا۔ ہم کہتے ہیں نا وہ نہیں انل منکر، اور برائی سے روکنا۔ تو جب وہ باز آ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اور اگر وہ باز آ جاتے ہیں یعنی تم سے لڑائی نہیں کرتے ہیں، یا یہ کہ وہ مسلمان ہی ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، ٹھیک ہے، یعنی پرانے گناہوں پر اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے گا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ ختم ہو جائے، لا تکون فتنۃ، نہ رہ جائے کوئی فتنہ، ویکون الدین للہ، اور اللہ کا دین غالب نہ آ جائے، اور اللہ کا دین ہی جو ہے وہ اوپر نہ ہو جائے۔ فَإِنِ انتہوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فلا عدوانہ، تو نہیں ہے کوئی زیادتی ظلم، الا علی الظالمین، صرف ظالموں پر ہی۔ یعنی فتنے سے مراد ہر وہ مزاحمت اور قوت ہے جو تبلیغ اور اشاعت اسلام کی راہ میں آڑے آئے، جس میں اللہ کے دین کے مطابق زندگی بسر کرنا ممکن نہ رہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اسلام صرف مدافعانہ جنگ کا قائل نہیں ہے، بلکہ اسلام کی اشاعت میں جو قوت رکاوٹ بنے اس سے بھی جنگ کرنا ضروری ہے، یہاں تک کہ ایسی رکاوٹیں ختم ہی ہو جائیں اور اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ البتہ جو لوگ اپنی شرارتوں سے باز آ جائیں اور جزیہ دینے پر قبول ہو جائیں، جزیہ مطلب کہ وہ آپ کی حکومت کے انڈر آ جائیں، اور بھلے سے وہ اپنے ہی دین پر عمل کرتے ہوں، لیکن پھر وہ یہ کہ آپ کو آپ کی حکومت کے انڈر رہیں، اوپر آپ کے اوپر غالب ہونے کی کوشش نہ کریں، تو ان پر تمہیں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ کیا اسلام ایک جنگجو دین ہے یا امن پسند؟ اب آپ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کو پیچھے بچوں کا شور تو سنائی نہیں دے رہا آپ نہیں لوگوں کو؟ نہیں ٹھیک ہے۔ نہیں۔ کیا اسلام ایک جنگجو دین ہے یا من پسند؟ تو آپ دیکھیں کہ اسلام جو ہے اس کے حوالے سے نا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دین تو تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، اتنی جنگیں کیوں ہوئی؟ اکثر آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آئے گا جب نان مسلمز آپ سے سوال کرتے ہیں، یا پھر کوئی آپ کا اپنا یا آپ کا کوئی مسلمان دوست آپ سے یہ سوال کر لے، تو آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ واقعی کہ ہماری اتنی جنگیں تو ہوئی تھیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس کا کیا پس منظر تھا اس آیت سے، اور اس سے پہلی آیت کی بنا پر جو ابھی ہم نے پیچھے پڑھی نا کہ جہاں پاؤ وہاں قتل کرو، مخالفین کے اسلام کی طرف سے اسلام پر کیا اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس نے جہاد کو فرض قرار دے کر ایک مستقل جنگ کی کیفیت پیدا کر دی ہے، یعنی اسلام نے جہاد کو فرض قرار دیا ہے، تو مثلا مستقل جو ہے مسلمان جو ہے وہ ایک جنگ کی کیفیت میں ہے، جہاں پہ جو ہے وہ صرف یہی کانسپریسیز یا یہی دماغ میں اس کے ہے کہ جہاد کرنا ہے اور بس جنگ کرنی ہے، لہٰذا اور اسے ایک امن پسند مذہب نہیں کہا جا سکتا۔ اور عرب قبائل جو ہے وہ ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، اسلام نے آ کر صرف تبدیلی یہ پیدا کی کہ ان کا رخ باہمی خانہ جنگی یعنی آپس میں لڑنے کے بجائے اس نے بیرونی دنیا کی طرف موڑ دیا، یعنی دوسروں سے لڑو، اب اپنے آپ آپس میں مت لڑو، دوسروں سے لڑو۔ لیکن ان کی جنگ جوئی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ اسلام نے یہ کہا کہ پوری دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک دارالاسلام جہاں اسلامی حکومت قائم ہوگی، اور دوسرا دارالحرب یعنی جو غیر مسلم حکومت ہوگی۔ اور یہ اعتراضات کو پڑھ رہی ہوں میں، ٹھیک ہے، یہ اصلی بات نہیں ہے، بالفاظ دیگر یعنی دوسرے الفاظ میں ایک حصہ عالم اسلام ہو گیا اور دوسرا عالم جنگ ہو گیا۔ دارالاسلام پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ دارالحرب یا غیر مسلموں سے جنگجو رہ کر انہیں دارالاسلام میں شامل کرتا جائے، یعنی مستقل لوگوں سے لڑتے رہے اور انہیں جو ہے وہ دارالاسلام پر میں داخل کرتے رہے، حتیٰ کہ وہ ساری دنیا کو اپنے دائرہ اقتدار میں لے لے۔ یہ ہے ان عقلی اور دلائل کا خلاصہ جن سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ اسلام کوئی امن پسند یا صلح جو مذہب نہیں ہے، بلکہ اپنے مزاج کے لحاظ سے ہر وقت جنگجو رہنا چاہتا ہے۔ تو اس میں آپ اب اس کے اعتراضات کا جواب تو میں دیتی ہوں، پہلے آپ دیکھیں کہ مشرکین اور اہل کتاب میں اسلام نے کیا فرق کیا ہے۔ بیشتر اس کے کہ اس اعتراضات کا آپ کو مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیا جائے، دو باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔
पहली ये कि इस्लाम सब गैर मुस्लिमों से एक जैसा सलूक नहीं रखता, बल्कि उसने मुशरिकीन और अहले किताब में फ़र्क किया है। अहले किताब का ज़बीहा हलाल है, उनका खाना जायज़ है, और किताबिया यानी अहले किताब की औरत जो है उससे निकाह भी जायज़ है। जबकि मुशरिकों की कोई भी चीज़ जायज़ नहीं, उनसे निकाह नहीं हो सकता, उनसे खाया उनका खाना खाना भी जो है वो भी उनके साथ हलाल नहीं है, कुछ भी उनके साथ नहीं है। अहले किताब पर जंग से बेशतर 3 शराइत पेश की जाती हैं। पहली शर्त यह है कि इस्लाम कबूल कर लें, और अगर ये मंजूर ना हो तो फिर दारुल इस्लाम में अतात गुजार बनकर रहें। उन्हें मजहबी आज़ादी भी हासिल होगी, और दिफाई अखराजात के तौर पर उन्हें जिजिया यानी टैक्स देना जो है वो या देना होगा, या उसकी मतबादिल सूरत अख्तियार करनी होगी। और अगर ये भी मंजूर ना हो तो फिर तीसरी शर्त यह है कि फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। सही है। फिर तीसरी सूरत में वो जंग पे, ये अहले किताब से है, ठीक है बात। लेकिन मुशरिकीन के लिए अतात गुजार बनकर रहने की कम अज कम हिजाज में गुंजाइश नहीं है, मतलब हरम के एरियाज में जो है वो गुंजाइश नहीं है। सही है। हिजाज पुराना नाम है ना, हरम के हदूद और ये सारा हिजाज का मुकाम कहलाता था। इन पर भी 3 शराइत पेश की जाती हैं, जैसा कि सूरह तौबा के आगाज में मजकूर है कि इस्लाम कबूल कर लें। अगर ये मंजूर नहीं है तो दारुल इस्लाम को छोड़कर चले जाएं, यानी हरम की हदूद छोड़ दें, यहाँ से चले जाएं। और अगर ये भी मंजूर ना हो तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। गोया उनके लिए शर्त नंबर 2 यानी कि अतात गुजार बनकर रहने की बजाय उन्हें उसे छोड़कर चले जाने की शर्त दी गई है। मुशरिकों पे सख्ती क्यों, मुशरिकों पर इतनी ज्यादा सख्ती क्यों है, उन्हें अतात गुजार बनकर रहने की यानी कि अपने मजहब पे प्रैक्टिस करने की इजाजत क्यों नहीं है? क्योंकि मुशरिक की आम तारीफ यह है कि वो अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा किसी किताब का कायल नहीं होगा, और अल्लाह ताला के मुतालिक कोई वाज़े अकीदा नहीं रखता, और इसकी सिफात में दूसरी चीजों को भी शरीक बनाता हो। मंदरजा बाला शराइत से भी ये बात वाज़े हो जाती है कि इस्लाम की नजर में सब गैर मुस्लिम यकसा नहीं है। समझ में आ रही है बात है आपको कि सारे गैर मुस्लिम जो है वो एक साथ नहीं, एक जैसे नहीं है। अहले किताब के साथ नस्बतन नरम रवैया अख्तियार किया गया, मुशरिकीन के साथ थोड़ा सख्त रवैया अख्तियार किया गया है। और बिल आखिर दोनों आयात जिनसे ये एतराज अखज लिया गया कि किया गया है कि मुशरिकीन के मामले में मुशरिकीन से ताल्लुक रखती हैं, क्या ना, मुशरिकीन के मामले में मुशरिकीन से ताल्लुक रखती हैं ना कि अहले किताब से। अम, अच्छा, वो जो दोनों आयात है ना वो मुशरिकीन से ताल्लुक रखती हैं, ठीक है, अहले किताब से नहीं है। वो कातिलुल्लती वो जो बात है ना, वो हरम की हदूद में, जाहिर सी बात है अहले मक्का कौन थे? अहले मक्का अहले किताब तो नहीं थे ना, अहले मक्का तो मुशरिकीन थे सारे। और मुशरिकों पर सख्ती की वजह यह भी है कि इस्लाम एक तहरीक है, इस्लाम एक मजहब नहीं है, ये एक तहरीक है जो फितने को ख़त्म करना चाहता है। और इसकी निगाहों में चूंकि सबसे बड़ा फितना ही शिरक है, लिहाजा शिरक को ख़त्म करना इसका अव्वलीन मकसद है। दूसरी काबिल वजाहत बात यह है कि बलिहाज अकामत यानी कि लीडरशिप के हवाले से पजीरी यानी कि दारुल इस्लाम की 3 इकसाम, हरमैन यानी हरम मक्का और मदीना, इन मकामात में सिर्फ मुसलमान ही रह सकते हैं, मुशरिक मुशरिक हो या अहले किताब यहाँ अकामत इख्तियार नहीं कर सकते, यानी लीडरशिप इख्तियार नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ हुकूमत नहीं कर सकते। जजीरतुल अरब या हिजाज यानी कि पूरा सऊदी अरेबिया, यानी जितना भी जो है वो अरब कंट्रीज हैं, इसमें अहले किताब मुआहिद की हैसियत से रह सकते हैं, यानी कि जिम्मी की हैसियत से अहद करके कि हम जिजिया देंगे, जब तक कि वो अपने अहद पे कायम रहें। और अब अगर बगावत वगैरह करें तो इन्हें दारुल इस्लाम के दूसरे इलाके में मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन मुशरिकीन को इस खत्ते में बर्दाश्त ही नहीं किया गया। बाकी दारुल इस्लाम में अहले किताब तो अतात गुजार बनकर पूरी आज़ादी से रह सकते हैं, लेकिन मुशरिकीन को गवारा होने की हद तक बर्दाश्त किया गया है। यानी कि यानी कि मुशरिकीन वहां पर भी अलाउड तो नहीं है, लेकिन यह है कि अगर वो पहले से रहते हैं, या जैसे आप यहाँ पर भी बहुत से हिंदूज तो रहते हैं ना, तो अब उनको अब हम उनसे लड़ाई तो नहीं करेंगे जब तक कि वो हमारे दीन के अंदर मुखल ना हो जाए। एतराज का पहला जवाब, मुसलमान फितरतन सुलझो और अमन पसंद है। इस तसरीहात के बाद अब हम असल एतराज की तरफ आते हैं। बात समझ आ रही है? थोड़ी थोड़ी तो समझ आ रही होगी ना। देखिए, दो, अगर आपको बहुत डिटेल समझ में नहीं भी आ रही ना तो 2 बातें समझ लें। अहले किताब
اور مشرکین، یہ دو قسم کے، یعنی مسلمانوں کے اگینسٹ یہ دو قومیں ہیں۔ اہل کتاب میں دونوں ہی آ جاتے ہیں، یہود و نصارہ، ٹھیک ہے، اور ایک طرف آ جاتے ہیں آپ کے پاس مشرکین۔ مشرکین میں تمام قسم کی قومیں جو بھی ہیں، جو مشرک قبائل ہیں جو بھی ہیں، وہ آ جاتے ہیں۔ تو اگر تو وہ آپ کی ریاست کے اندر رہتے ہیں تو مشرک، یہاں پر جو عرب کی بات ہو رہی ہے، اس وقت کے دور کی عرب کی بات ہو رہی ہے، اور آج بھی یہی قانون جائز ہے کہ وہاں پر مشرک جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اب تو خیر بہت نرمی کر دی گئی ہے کہ وہاں پر ٹورزم وغیرہ کھول دیا گیا ہے، ورنہ تو بہت سختی ہمیشہ سے رہی ہے اتنے سالوں میں کہ مشرک کو ویزا نہیں ملتا، وہاں پہ مشرک لوگ نہیں داخل ہو سکتے۔ اور دوسرا جو ہے، یہ اعتراض دو وجوہات سے غلط ہے۔ اب دیکھیں اعتراضات جو تھے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان کہ اسلام جو ہے وہ صرف جنگ کرتا ہے، تو پہلی وجہ یہ ہے کہ بلا شبہ عرب کے اکثر قبائل جو ہے وہ جنگجو تھے، لیکن ان میں بھی بہت سے ایسے افراد تھے جو کہ جنگ نہیں کرتے تھے، بلکہ ان میں کثیر طبقہ ایسا تھا جو اس قتل و غارت گری کا ہدف ہی بنا ہوا تھا، یعنی کہ وہ بیچارے اس کا شکار تھے، کمزور تھے، مظلوم تھے، نہتے تھے، اور فطرتاً بھی قتل و غارت اور فساد اور ظلم کو پسند نہیں کرتے تھے۔ پھر ایسی کا اشرافیہ تھی، یعنی کہ کچھ ایلیٹ طبقہ بھی تھا جو صلح جو اور امن پسند تھا، جیسے حضرت ابوبکر ہو گئے، حضرت عثمان ہو گئے، اور قتل و غارت اور ظلم و جور سے نفرت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حلف الفضول کا یہ ایک واقعہ، یہ آپ ذرا سرچ کیجئے گا کہ حلف الفضول جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی نہیں ہوئے تھے، یہ تقریباً ٹین ایج تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس ٹائم پر یہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک شخص کے ساتھ کچھ ظلم ہوا تھا، اور اس کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ اس کی تجارت وہ کرنے آیا تھا، ایک شخص نے اس سے کچھ اسے وہ خرید لیا، اور اس سے کہا کہ میں تمہیں فلاں دن جو ہے وہ اس کا معاوضہ دوں گا، اور اس نے نہیں دیا۔ تو وہ جب مانگنے آیا تو اس نے کہا کہ جاؤ، جو چاہے کر لو، میں نہیں دوں گا، اور وہ چیز بھی لے لی اس نے اور معاوضہ بھی نہیں دے رہا تھا۔ تو اس پر وہ کھڑا ہو کر اس نے کہا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، مجھ پہ ظلم ہوا ہے۔ تو اس پر کچھ بڑے سردار کچھ لوگ تھے، جو تین چار لوگ تھے، وہ پھر انہوں نے اٹھے، اور مجھے نام ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اس پر ہم بات کریں گے، اور پھر اس پر ایک معاہدہ بھی ہوا، اور پھر اس شخص کا جو ہے وہ معاوضہ دلوا دیا گیا، اور پھر کہا کہ اب آئندہ بھی اگر ایسی کوئی بات ہوگی تو ہم انہوں نے ایک حلف نامہ بنایا، اور انہوں نے اس پر پیکٹ کیا سارے لوگوں نے مل کر کہ ہم اس پر آواز اٹھائیں گے۔ تو یہ واقعہ جو ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ تھا نا کہ یہ ایسا نہیں تھا کہ ہر وقت ہی جنگ کرتے رہتے تھے، اور یہ بہت ہی کوئی مطلب جنگجو ہی قوم تھی۔ ایسی ہی لوگ ابتدان اسلام میں بھی داخل ہوئے، کیونکہ ان کی فطرت اصلی تھی نا، ان کی فطرت سلیم تھی، یہ قلب سلیم والے لوگ تھے۔ اب ہے کہ جس کی شہادت درج ذیل آیات سے بھی ملتی ہے، کیا؟ کتبہ علیکم القتال وہو کرہ لکم، یہ سورہ بقرہ میں ہی پڑھیں گے آپ، کہ تم پر جنگ کو فرض کر دیا گیا حالانکہ تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے، تمہیں ناگوار گزرتی ہے۔ پھر آگے آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا، کیا ہو گیا ہے تمہیں جب تم سے کہا جاتا ہے کہ نکلو فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ یہ کیا لکھا ہے؟ اسا قلتم لکھا ہوا ہے میرا خیال ہے الی الارض، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اچھا ٹھیک ہے، اسا قلتم، تو تم زمین سے چپٹے جاتے ہو، یعنی کہ تم سے پاؤں تمہارے اتنے بھاری ہو گئے ہیں کہ تم اٹھ ہی نہیں پا رہے ہو، کہ تمہارا دل نہیں چاہ رہا کہ تم جو ہے جہاد کرو۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ فطرتاً یہ جنگجو نہیں تھے، سارے ایسے نہیں تھے۔ دور نبوی کی سب سے پہلی جنگ بدر میں مسلمانوں کی جنگجوئی کی کیفیت ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے کہ کما اخرجاک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق، یعنی کہ وہ ناپسند، من المؤمنین لکارہون، دیکھیں کراہیت سے ہے نا، کہ وہ ناپسند کر رہے تھے، یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون، جیسے کہ وہ موت کی طرف بلائے جاتے ہیں اور وہ موت کو سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اسی بنا پر آپ کو حکم ہوتا تھا کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، کہ اے نبی مسلمانوں مومنوں کو جنگ کے لیے رغبت دلاؤ، انہیں کہو کہ اگر یہ جنگ کرنا بھی جو ہے وہ ایک افضل بات ہے، اور یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ غور فرمائیے کہ اگر مسلمان پہلے ہی جنگجو تھے تو ان آیات اور احکامات کی کیا ضرورت تھی، اور یہی لوگ اسلام کا ابتدائی اور قیمتی سرمایہ بھی تھے۔
اصل بات یہی تھی کہ اسلام کے یہ ابتدائی جانصار سلاجو اور امن پسند لوگ تھے. پھر جب ظلم و فساد کے خاتمے کے لیے ان پر جنگ فرض کی گئی تو انہوں نے اسے ناگوار سمجھنے کے باوجود بھی اللہ کا حکم سمجھ کر سر انجام دیا. البتہ نوجوان اور جرت مند طبقہ مکی دور میں بھی لڑائی کی اجازت مانگتا رہا، جیسے حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ ہمیں کیوں نہیں ملتی جنگ کی اجازت، مگر انہیں صبر ہی کی تلقین کی جاتی رہی. اعتراض کا دوسرا جواب کیا ہے کہ اس اعتراض کے غلط ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جنگجو وہی لوگ کہلائے جاتے ہیں جو کہ جارحانہ اقدامات کرتے ہیں. جارحانہ کا مطلب ہوتا ہے جو اگریسو نیچر کے ہوتے ہیں، اگریسولی کام کرتے ہیں، مطلب جو دل میں آئے کر دیں وہ کام بغیر سوچے سمجھے. اس معیار پر غور کرنے کے لیے دور نبی کی جنگوں کے اسباب پر، یعنی کیا وجوہات تھیں کہ کیوں جنگیں ہو رہی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جنگ بدر جو ہوئی تھی تو آپ کو پتا ہے یہ پلانڈ جنگ نہیں تھی. مسلمان جو ہے وہ تو ابو سفیان کا قافلہ لوٹنے کے لیے وہاں راستہ میں رکے تھے، تو جنگ بدر ان کے اوپر مسلط ہوئی تھی. پھر جنگ احد جو تھی وہ بھی مسلمانوں نے انیشیٹ نہیں کی تھی، بلکہ یہ اگلے سال پورا لشکر مکہ سے روانہ ہو کر آیا تھا اور آ کر ان کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا تھا. تو پھر مسلمانوں نے جو ہے وہ جنگ کی تھی. جنگ خندق بھی 10,000 کا لشکر پورے جو ہے مدینہ کے اطراف کے قبائل اور سب ملا کر اہل کتاب مشرکین یہ سب مل کر جمع ہو گئے تھے. تو جنگ خندق ہوئی تھی جو کہ خالصاً مدافعانہ جنگیں تھیں، یعنی کہ سب مسلمانوں نے انیشیٹ نہیں کی تھی، جو تعاون کرن مسلمانوں کو لڑنا پڑی تھی، یعنی کہ خوشی نہ خوشی کے ساتھ. پھر غزوہ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ تمام جنگیں بھی اور خیبر والی بھی، یہ سب جنگیں یہودیوں کی بدعہدیوں اور فتنہ انگیزیوں کی بنا پر لڑی گئی تھی. یہ تمام جنگیں کیوں ہوئی تھی کہ وہ جو ہے عہد توڑتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے اب جو عہد توڑے گا اس کے ساتھ تو معاملہ رفع دفع کرنا پڑے گا نا، اس کے ساتھ تو اس کو سمجھانا یا اس سے بات کرنی ہی پڑے گی. اگر یہ لوگ اپنے عہد پر قائم رہتے تو یہ کبھی بھی نہ ہوتی. پھر غزوہ مکہ، اس کا سبب بھی قریش کی طرف سے معاہدہ حدیبیہ کی عہد شکنی تھی. غزوہ مکہ یعنی کہ جو فتح مکہ کے لیے جو سارے جمع ہوئے تھے وہ کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، کیونکہ آگے سے قریش لوگ لڑے ہی نہیں تھے کوئی مکہ والے، تو انہوں نے تو سرنڈر کر دیا تھا. تو یہ ہوا کیا تھا کہ صلح حدیبیہ آپ کو پتا ہے کہ ہوا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا اور یہ ایک عمرے کے لیے پورا ایک قافلہ نکلا تھا، تو ایک تقریباً کافی بڑا مجمع تھا، لاکھ کے قریب جو ہے وہ مسلمان وہاں پہنچ گئے تھے. مجھے نہیں پتا لاکھ تھے کتنے تھے، مطلب کافی کافی بڑا مجمع تھا. وہاں پہنچ گئے تھے حدیبیہ کے مقام پر. تو وہاں پر مکہ والوں نے آ کر ایک 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 سائن کیا تھا. ایک لمبی بات ہے، بس انہوں نے ایک معاہدہ کروا لیا تھا کہ آپ اس وقت اب واپس چلے جائیں، آپ اگلے سال آئیے گا حج عمرے کے لیے، اور اب سے جو ہے وہ 10 سال تک ہمارے درمیان میں جنگ بندی رہے گی. اور انہوں نے حلیف اور حریف بنائے تھے. حلیف کیا ہوتے ہیں؟ وہ حلیف وہ ہوتے ہیں جو کہ آپ کے دوست قبیلے ہوتے ہیں، حریف وہ ہوتے ہیں جو کہ آپ کے دشمن قبیلے ہوتے ہیں. تو مکہ والوں کے کچھ ایک آدھ حلیف قبیلہ تھا اور مسلمانوں کے بھی کچھ حلیف قبیلے تھے. اب ہوا یہ کہ دونوں کے حلیف قبیلوں میں آپس میں دست درازی ہو گئی، اور کی کس نے؟ مکہ والوں کے جو حلیف قبیلہ تھا، جو ان کا دوست قبیلہ تھا، انہوں نے مسلمانوں کے دوست قبیلے پر کوئی زیادتی کی، یعنی ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کی، بدعہدی کی. اس طرح کیا ہوا کہ وہ جو حلیف قبیلہ تھا انہوں نے مسلمانوں سے مدد مانگی. مسلمانوں نے قریش سے کہا کہ یا تو آپ لوگ جو ہے ہمیں ان سے لڑنے دیں اور آپ ان سے الگ ہو جائیں، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. تو انہوں نے جو ہے وہ اس کا کوئی خاص خاطر خواہ جواب نہیں دیا، مطلب وہ انہوں نے اس بات پہ اگریمنٹ نہیں دیا کہ ہم اپنے حلیف کو چھوڑ دیں گے، بلکہ تو اس پر جو ہے مسلمانوں نے پھر آگے پیش رفت کی اور خاموشی سے جو ہے وہ مکہ کے اندر داخل ہو گئے. اور کیونکہ یہ اتنا بڑا قبیلہ، اتنا بڑا لشکر مطلب مسلمانوں کا تھا، اور یہ جس روپ کے ساتھ داخل ہوئے تھے، اور کیونکہ قریش کو بھی آئیڈیا تھا کہ ہم جو ہے ہم نے غلطی کی ہے، تو وہ پھر مروب ہو ہی گئے اور پھر اس طرح سے سرنڈر کر دیا. تو آپ دیکھیں کہ اس میں سے کہیں سے بھی یہ نہیں لگتا کہ مسلمانوں کو یہ ضرورت پڑی تھی کہ وہ جا کے پیش رفت کرتے، خود ہی لڑتے پھرتے. اسی طرح یہاں پر سریہ موطا ہوا تھا، غزوہ تبوک ہوا تھا. یہ دونوں کس وجہ سے ہوئے تھے؟ کیونکہ ان کے سفیر یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد بھیجے تھے
کہ مسلمان ہو جاؤ، یہ پیغام بھیجا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور آپ جو ہیں وہ مسلمان ہو جائیں، تو انہوں نے قاصد قتل کر دیے تھے. جو جو جانے والا، جو یعنی کہ کسی بھی ملک کا آج کی دنیا میں بھی جو سفیر ہوتا ہے، جو آپ کے ملک میں دوسری قوموں کا ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے، اگر وہ قتل کر دیا جائے تو جنگ کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. تو سفیر کے قتل اور سرحد کی حفاظت کے لیے پیش آئیں. اور وہ کون سی حکومت ہے جو اپنے سفیر کے قتل پر خاموش رہ سکتی ہے یا اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے لشکر روانہ نہیں کرتی؟ تو یہ نارمل سی بات ہے. غزوہ حنین، اوتاس اور طائف، اس میں بھی کیا ہوا؟ دشمن نے خود مسلمانوں کو جنگ کے لیے للکارا تھا، اور آپ نے پردیس میں کافروں سے نقد رقم اور اسلحہ بطور دھار اور عاریتن لے کر ان جنگوں کو نبھایا تھا. تو یہ آپ کو کتابوں میں اس کا حوالہ بھی لکھا ہوا ہے. غور فرما لیجئے کہ ان میں کون سی جنگ کو جارحانہ یا ظالمانہ جنگ کا نام دیا جا سکتا ہے. اب رہا دارالاسلام اور دارالحرب کا مسئلہ، تو بلا شبہ یہ اصطلاحاتیں یعنی یہ ٹرمنالوجیز فقہائے اسلام نے وضع کی ہیں، لیکن انہیں عام اسلام اور عام جنگ کے معنوں میں پیش کرنے میں کئی مغالطے ہیں جو جلد درج ذیل ہیں. جو غیر مسلم حکومتیں غیر جانبدار رہیں، یعنی کہ جو نیوٹرل ہیں، غیر جانبدار کا معنی ہوتا ہے نیوٹرل رہنا، کہ جو حکومتیں آپ کے ساتھ نیوٹرل ہیں، نہ وہ آپ سے لڑتی ہیں نہ آپ کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ ہے، تو مسلمانوں کو نہ خود چھیڑیں اور نہ مسلمانوں کے خلاف حمایت کریں، خواہ وہ حکومت حکومت اہل کتاب کی ہو یا مشرکین کی. اسلام ان سے لڑنے کی قطعاً بھی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اس کے برعکس اس سے بہتر سلوک کرنے کی تائید کرتا ہے، جیسے کہ ہم سورۃ الممتحنہ میں پڑھتے ہیں کہ ان لا ینہاکم اللہ، نہیں منع کرتا تمہیں اللہ، ان الذین، ان لوگوں سے حسن سلوک کرنے میں، لم یقاتلوکم، جو نہیں تم سے لڑتے، فی الدین، دین کے معاملے میں، ولم یخرجوکم من دیارکم، جو تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے ہیں، ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کا یا نیکی کا معاملہ کرو، وتقسطوا، اور تم ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آؤ، الیہم، ان کے ساتھ، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. دار الحرب یعنی کہ جو نان مسلم ایریاز ہیں، اس کے سلسلے میں کیا مغالطے ہیں؟ گویا دار الحرب بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک وہ یعنی کہ یہ جو ابھی ہم نے پوائنٹ پڑھا نا کہ جو نیوٹرل حکومتیں ہیں وہ پھر دار الحرب میں نہیں آئیں گی نا. تو جو نیوٹرل غیر جانبدار علاقہ ہے وہ فی الحقیقت دار الحرب نہیں ہوگا، اور امن پسند ممالک عموماً غیر جانبدار ہی رہتے ہیں. لہٰذا دار الحرب جو ہے وہ بہت ہی کم رہ گیا، آدھے سے بھی کم رہ گیا. باقی حربی علاقے میں ایسے ممالک بھی ہو سکتے ہیں جن سے صلح کے معاملات طے پا گئے ہوں، یعنی کسی کے ساتھ کوئی معاہدے ہو گئے ہوں، یعنی جنگ ہو رہی ہیں لیکن معاہدے ہو جائے، جیسے کہ مکہ کے ساتھ ہو گئے تھے 10 سال کا، عموماً 10 سال ہوتا ہے. جب تک ایسے ممالک بدعہدی نہیں کریں ان سے جنگ نہیں ہوگی. خطرہ جنگ اور حالات کا فرق، اس کے بعد جو ممالک بچ جائیں وہ فی الواقع دار الحرب ہیں، اور وہ وہی ممالک ہو سکتے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف اور مخالف ہوں گے یا مخالفوں کا ساتھ دیتے ہوں، اور وہ صلح پر بھی آمادہ نہیں ہوتے. اور ظاہر ہے کہ ایسے ممالک تھوڑے ہی رہ جاتے ہیں، لیکن ایسے ممالک پر بھی حالات جنگ کا اطلاق تبھی ہوگا، یعنی کیونکہ اطلاق نہیں ہوتا، یعنی کہ اگر جیسے اب ہمارا انڈیا کے ساتھ تھوڑا سا رہتا ہے نا معاملہ کشیدہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جا کے ان سے جنگ کرتے رہیں گے ہر وقت، کیونکہ حالات جنگ ہونا اور چیز ہے، خطرہ جنگ اور چیز ہوتی ہے. پاکستان دو قومی نظریے کا علم بردار ہے اور بھارت ایک قومی نظریے کا. تو نظریے کی استضاد نے ہر وقت جنگ کا خطرہ تو پیدا کر دیا، لیکن حالات جنگ مدتوں بعد ہی پیدا ہوتے ہیں، اور یہ اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب کوئی بھی ملک اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے، جب یہ آگے بڑھتے ہیں، وہ ان کے فوجی آگے بڑھتے ہیں، ہماری حدود میں داخل ہوتے ہیں، تبھی جنگ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. آج کی مہذب اقوام کے نزدیک طاقت کے ذریعے اپنے مفادات کی حفاظت ہی سب سے بڑا حق ہے. مثلاً پچھلے دنوں روس نے یہ سمجھا، یہ پرانی بات ہے کیونکہ تفسیر بہت پرانی ہے، اس لیے یہ روس کی بات انہوں نے ایسے لکھی ہے جیسے ابھی کی بات ہے. تو یہ کہ لکھا کہ گرم پانی کی بندرگاہ، یعنی کیونکہ روس وغیرہ یہ لوگ سب گلیشیئرز کے قریب ہے نا، یہ سردی، تو گرم پانی مطلب یہ جو ہمارے یہاں کے جو دریا ہیں گرم پانی کہلاتے ہیں، کہ ان کی بندرگاہ تک پہنچنا اس کا حق ہے. لہٰذا افغانستان، ایران اور پاکستان پر اس کا تسلط ہونا چاہیے، مگر متعلقہ ممالک یا حریف ممالک نے اس حق کو ناجائز سمجھا اور تسلیم نہیں کیا. افغانستان میں جنگ چھڑ گئی اور پاکستان میں اور ایران کے لیے حالات جنگ پیدا ہو گئے. اسلام میں کئی صورتوں میں
حالات جنگ پیدا ہوتے ہیں، لیکن اسلام ایسے دنیاوی اور ذاتی مفادات کے لیے جنگ کرنا قبول یا اس کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اس کے نزدیک جنگ درج ذیل وجہ کی بنا پر ہوگی۔ سمجھ آ رہی بات؟ کہ ذاتی مفادات یا اپنی مرضی سے کہ ہمیں وہ تیل چاہیے تو ہم جنگ کر لیں، یا ہمیں اور کچھ چاہیے تو ہم اس کے دوسرے ملک کے اوپر قبضہ کر لیں۔ اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے مدافعانہ جنگ جس میں سرحدوں کی حفاظت شامل ہے، یہ ہمارا ہدف ہوگا۔ کسی علاقے کے مظلوم مسلمان جب امداد کے لیے پکاریں اور انہیں احکام شریعہ کی تعمیل میں رکاوٹیں پیش آ رہی ہوں، جیسے فلسطین میں ہو رہا تھا، اس وقت حالت جنگ تھی، ہم حالت جنگ میں تھے، ہم یہاں سے جنگ کر سکتے تھے۔ معاہدے کی خلاف ورزی، عہد شکنی یا سفیر کے قتل کی بنا پر، اور یہ سب باتیں دراصل جنگ کا الٹیمیٹم ہوتی ہیں۔ انہی مقاصد کے لیے دور نبوی میں بھی جنگیں لڑی گئیں، اور یہ سب فتنے ہی کی شکلیں ہیں، کیونکہ فتنہ ہی ہے نا یہ، ان کی اسی کو جو ہے ختم کرنے کے لیے جنگ کی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک بھی شرط ایسی نہیں ہے جسے ہم کسی دنیاوی مفاد کی جنگ کہہ سکیں۔ گویا اسلام میں لڑائی کے جواز کا عام قانون ظلم اور فتنے کو ختم کرنا ہے۔ اسلام نے جنگ کرنے کے لیے اصول بتا دیا، اور جنگ سے رک جانے کا عدم جواز کے بھی، اور مسلمانوں کو بہرحال انہی پر پابند رہنا ہے۔ پھر جن صورتوں میں اسلام نے جنگ کرنے کی اجازت یا حکم دیا ہے، وہاں بھی یہ حکم نہیں دیا کہ جاتے ہی جنگ شروع کر دو، بلکہ حکم یہ ہے کہ دشمن پر 3 شرطیں پیش کرو۔ پہلی شرط وہی ہے کہ یا تو مسلمان بن جاؤ، ہمارے بھائی بن کر اپنا علاقہ اور اپنے حکومت پر اپنے پاس رکھو۔ دوسرا شرط یہ ہے کہ اسلام دشمنی چھوڑ دو اور اپنی مذہبی آزادی بحال رکھو، اور اطاعت گزاری کی علامت اور دفاعی اخراجات کے طور پر جزیہ ادا کرو، اور اگر یہ بھی منظور نہیں ہے تو پھر تیسری صورت میں جنگ کرو۔ ان حدود و قیود کے بعد بھی کیا یہ شبہ باقی رہ جاتا ہے کہ اسلام ایک جنگجو مذہب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی پے در پہ عہد چکنیوں کے بعد کی بنا پر خیبر پر چڑھائی کی، تو حضرت علی کو جھنڈا دے کر فرمایا کہ اگر تمہاری تبلیغ سے ایک آدمی بھی اسلام لے آتا ہے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ جب یہودیوں کو قلعے میں بند ہو گئے تھے تو یہ پیغام دے کر حضرت علی کو بھیجا تھا، جھنڈا دے کر، کہ اگر تم لوگ مسلمان ہو جاتے ہو تو اب یہ جنگ ہم یہیں ختم کر دیتے ہیں۔ جنگ کی وجوہات اس حدیث سے درج ذیل نتائج سامنے آتے ہیں۔ یہ جنگ ناگزیر حالات میں کی گئی۔ ایک منٹ، یہ کون سی؟ ہاں، جن کی بنیاد یہود کی پیدر پہ عہد شکنیاں تھیں، یعنی یہ جو خیبر کی جنگ تھی۔ پھر مسلمانوں کا جنگ سے مقصد نہ تو کشور کشائی تھا، یعنی اپنی واہی نہیں تھا، اور نہ ہی لوٹ مار تھا۔ مسلمانوں کے ہاں محبوب ترین مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنی رضا اور رغبت کے ساتھ اسلام میں داخل ہوں، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم اسلام دشمنی ضرور چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو آخر چارہ کار کے طور پر جنگ کی اجازت دی گئی، اور ایسے بدعہد اور ہٹ درم قسم کے لوگوں سے جنگ کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی آپ کے ساتھ مستقل دشمنی کی حالت میں ہو اور کہے کہ بس میں تو آپ سے لڑتا ہی رہوں گا چاہے آپ کچھ بھی کریں، تو پھر ظاہر ہے پھر اسے لڑنا ہی پڑے گا۔ جنگی قیدیوں سے کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ تو ایسی رکاوٹیں ختم ہونے یا ان پر غلبہ پانے کے بعد بھی صرف ایسے آدمیوں کو ہی سزا دینے کی اجازت ہے جو مسلمانوں پر جبر اور تشدد کرنے اور انہیں ختم کر دینے میں حد درجے آگے بڑھے ہوئے ہیں یا سازشیں کرتے رہتے تھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے قیدیوں میں سے عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث کو قتل ہی کر دیا تھا، اور باقی قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ جیسے فتح مکہ کے موقع پر بھی عفو عام کے باوجود آپ نے 4 آدمیوں کا قتل کرنے کا حکم دیا تھا، اور یہ چاروں جو ہے وہ اشتہاری مجرم تھے۔ ان میں سے ایک عبداللہ بن قتل تھا جو 3 ایسے جرائم میں ملوث تھا جن کی سزا اسلام میں قتل ہے، اور وہ 3 جرائم یہ تھے کہ وہ اسلام سے پھر گیا تھا، اس نے خون ناحق کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کرتا تھا، یعنی ان کے بارے میں گندی باتیں یا توہین آمیز باتیں کہتا تھا، یعنی توہین رسالت کا مجرم تھا۔ چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر خود پہنے، خود کا مطلب ہوتا ہے ایک وہ جو ہیلمٹ ہوتی ہے نا، پہنے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے۔ جب آپ نے خود اتارا تو ایک شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، عبداللہ بن قتل کعبے کا پردہ پکڑے ہوئے لٹک رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو۔
ایسے اشتہاری مجرموں کی مکہ بلکہ کعبہ میں قتل کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک یہ کہ شاید یہ وہی ساعت ہو جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مکہ میرے لیے حلال کیا گیا ہے، وہ بھی صرف چند ساعت کے لیے۔ وہ پہلے بھی عرض حرم تھا اور بعد میں بھی۔ تا قیامت عرض حرم ہی رہے گا۔ اور دوسری یہ کہ ایسے اشتہاری مجرم کو کعبے کی حرمت بھی پناہ نہیں دے سکتی۔ واللہ عالم بالصواب۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ بات، یہ بہت ڈیٹیل میں نے آپ کو یہ آیت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ اسلام تو جنگجو مذہب ہے، کیونکہ اس آیت کو بہت مینیپولیٹ کیا جاتا ہے آپ کے سامنے، اگر کوئی اس طرح سے آ کے کہے کہ دیکھیں قرآن میں لکھا ہوا ہے، اب آپ اس آیت کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو بھی ایسے ہی لگے گا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ بھی غیر مسلموں کو پاؤ قتل کر دو۔ اور اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ یہی ترجمہ پڑھا کر اور یہ سب چیزیں پڑھا کر اکثر جو شدت پسند مولوی ہوتے ہیں یا اس طرح یہ برین واش کرتے ہیں لوگوں کا کہ جو ہے اسلام تو کہتا ہے کہ جہاد تو کرو بس۔ یہ مراد یہ کہ جہاں کہیں بھی ہے تو جنگ میں ہے نا، کہ جنگ میں حالت جہاں کہیں جنگ، بھی ہو ہاں حالت جی جی جنگ میں تو پھر قتل کر دو۔ جی بالکل، حالت جنگ میں پاؤ نا۔ اور حالت جنگ میں بھی پا کر آپ اس پر پیشکش ہے کہ اگر فرض کریں کہ آپ کسی قوم پہ چڑھائی کرتے ہیں تو آپ ان کو یہ تین پیشکش کریں گے، جیسے کہ خیبر کے اوپر جب چڑھائی کی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دے کر ان کو کہا کہ مسلمان ہو جاؤ، یا پھر جزیہ دینا قبول کرو یا پھر جنگ کرو۔ تو انہوں نے پھر جزیہ دینا قبول کیا تھا نا، جنگ تو کی نہیں تھی انہوں نے، مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے ہم جزیہ دے دیں گے۔ اور جزیہ کیا تھا کہ آپ یہ جو ہمارے باغات ہیں، جو فدق کے باغات تھے، یہ اس پر کام ہم کریں گے، اس کا پروفٹ کا ہاف آپ لے لیجیے۔ تو پروفٹ کا ہاف جو آتا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال فے کے طور پہ دیا گیا تھا، جو کہ غریبوں پر، مسکینوں پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت تھے ان کے اوپر خرچ ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیں آیت نمبر 194 پر۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والے مہینے بدلے حرمت والے مہینوں کے، اور حرمتیں بھی اور قصاص کا بھی بدلہ ہے، والحرمات قصاص، اور حرمتیں ادلے بدلے کے ہیں۔ فمن یتعدی، پھر کوئی اس سے زیادتی کرے، علیکم تم پر، جو کوئی زیادتی کرے تم پر، فاعتدوا علیہ تو تم بھی زیادتی کرو اس پر، بمثلی ما اعتدی علیکم، جیسے کہ اس نے زیادتی کی تم پر، یعنی بڑھنا نہیں آگے، کم ہو سکتا ہے آگے مت بڑھ جانا۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہنا، زیادتی مت کر دینا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو آگے بڑھ گیا متقین سے جو ہے وہ ظالمین میں شامل ہوا تو پھر اس کے ساتھ اللہ کی معیت نہیں ہوگی۔ یہ بڑی مطلب باریک سا اس میں فرق ہے۔ حرمت والے مہینوں میں جنگ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے لے کر عرب میں یہ دستور چلا آیا تھا کہ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم کے مہینے، اور محرم کے مہینے حج کرنے والوں کی وجہ سے حج کرنے والوں کی وجہ سے قابل احترام قرار دیے جاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہاں پر حاجی آئے ہوئے ہیں، تو اب ایسی صورت میں اگر یہ لوگ آپس میں جنگ کر رہے ہوتے تو دوسرے لوگ بھی، ان کو بھی نقصان ہو سکتا تھا، اس لیے وہ ان کا احترام کرتے ہوئے ان مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ اور ان کے درمیان میں ایک رجب کا مہینہ بھی عمرہ کرنے والوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ رجب کا مہینہ عمرے والوں کے لیے ہوتا تھا، اسی لیے بھی ان تمام کے لیے یہ امان کا سفر بناتے تھے یہ، تاکہ حج اور عمرے کرنے والوں کے لیے امن و امان سے سفر باقی رہے۔ ان مہینوں میں قتال اور جنگ بھی ممنوع قرار دیا گیا تھا، چونکہ یہ ایک ایسا اچھا دستور تھا، لہٰذا اسلام نے اسے بحال رکھا، یعنی اسے باقی رکھا۔ اس آیت کا منشا یہ ہے کہ اگر ان مہینوں میں کافر تم سے جنگ کرتے ہیں تو پھر تمہیں بھی ان سے جنگ کی اجازت ہے، ورنہ نہیں، مگر یہ خیال رہے کہ جتنی زیادتی تم پر ہوئی ہے اتنی ہی تم بھی کرو گے، اس سے زیادہ نہیں، اور اس معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ کون کون سے مہینے ہیں آج کے، یا سوری کون کون سے مہینے ہیں حرمت والے یا محرم، ذی القعدہ، ذی الحج اور رجب۔ جی۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں،
वला तुल्कू बिअयदीकुम इला ताहलुका, और अपने आप को अपने हाथों से हलाकत में मत डालो। व अहसिनू, और एहसान का मामला करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह ताला तो मोहब्बत रखता है मुहसिनों से। जिहाद में अम्वाल खर्च करना। हजरत अबू अयूब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि यह आयत हम अंसार के बारे में नाजिल हुई जब अल्लाह ने इस्लाम को इज्जत दी और इसके मददगार बहुत ज्यादा हो गए, तो हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलहदगी में एक दूसरे से कहा कि बिलाशुबा हमारे माल खर्च हो गए। अब अल्लाह ने इस्लाम को इज्जत दी है और इसके मददगारों को ज्यादा कर दिया है, तो अब हम अपने माल अम्वाल संभाल रखें और जो कुछ खर्च हो चुका है उसकी तलाफी शुरू कर दें। तो कोई बात नहीं, इस पर अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमाई और और जो कुछ हमने आपस में कहा था उसकी तरदीद करते हुए फरमाया कि अल्लाह ताला की राह में खर्च करते रहो और अपने आप को हलाकत में मत डालो। हलाकत से मुराद अम्वाल की निगरानी और उनकी इस्लाह और जिहाद को छोड़ देना है। बात समझ आई? यानी कि जो लोग हकीकतन तकवा वाले होते हैं ना, वो माल से मोहब्बत नहीं करते, क्योंकि जब आप माल के ही गिर्द घूमने लगेंगे और माल को बहुत कुछ समझेंगे और चीजों को के बारे में और इन सब चीजों के बारे में आपका ज्यादा ध्यान लगेगा, तो फिर क्या होगा, दीन दीन आपसे इग्नोर होना शुरू हो जाएगा। फिर इंसान को इन चीजों से मोहब्बत हो जाएगी, फिर दीन सैक्रिफाइस हो जाएगा ना। और दीन को आपकी जरूरत नहीं है, आपको दीन की जरूरत है। तो हम अगर इस काम से पीछे होंगे तो क्या होगा, अल्लाह ताला दूसरे लोगों को आगे ले आएगा। तो अल्लाह ताला क्योंकि इनसे ज्यादा मोहब्बत करते थे, अंसार को अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी है और इन्हें बहुत महबूब कहा है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने बड़ी मुश्किल हालात में मुसलमानों का साथ दिया और उन्हें अपने घरों में और अपने मालों में में हिस्सा दिया। और इन्होंने अपने आप को हमेशा अपने आप को पीछे रखा और मुहाजिरीन को आगे रखा, भले से उन्हें खुद हाजत हो इस बात की। ये सूरत हशर में जो है वो आता है इनके बारे में। और तो तमरीन की हलाकत में डालने का एक दफा और समझा देना। हाँ, बता देती हूँ। तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि अपने आप को हलाकत में मत डालो। इसका मतलब ये है कि कि अपने माल की निगरानी करता रहे इंसान। वही देखिए, माल बढ़ेगा तो फिर माल की हिफाजत और माल के पीछे इंसान उसके पीछे लगेगा ना। अब आप देखें कि इनके इनके लोग तो हालत जंग में मोस्टली रहते थे। तो अब इनका ये था कि अगर इनके इनके बहुत से बागात और ये इन्हीं खेती बाड़ियां तिजारत इसके ऊपर इनका ज्यादा फोकस होता, तो फिर ये जंगों के लिए कैसे निकलते और उसी के पीछे लगे रहते हैं ना कोई भी इंसान। अब आप देखें कि अगर किसी इंसान का, अब हम जैसी औरतों को देखें जिनके ज्यादा बड़े घर हैं, जिनके अल्लाह ताला ने वुसअत दी है, अच्छी बात है, बहुत अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए जिनके बहुत बड़े बड़े घर हैं। और हम सबके भी माशाल्लाह बहुत अच्छे। अब उन घरों के अंदर हम जो है वो मुख्तलिफ किस्म की डेकोरेशंस करते हैं और मुख्तलिफ जो है छोटे छोटे शोपीस, बड़े छोटे शोपीस लगा रहे हैं और ये सब। सादगी में ना एक हुस्न होता है। तो आप सजाएं, सब कुछ करें, लेकिन फिर उसके लिए ये ना हो ना कि आप सारा वक्त उसकी सफाई और उसकी देखभाल और उसी में ही लगे हुए हो, हर वक्त आपको बस उसी की फिक्र हो। फिर आपका क्या होगा, आपका फोकस डाइवर्ट हो जाएगा ना। आप नमाज भी पढ़ रहे हैं तो आपके नमाज पढ़ते में सजदा कर रहे हैं, ख्याल आया वो टेबल तो साफ ही नहीं की, वो फला जगह पे आपकी नजर पड़ गई, नमाज पढ़ते पढ़ते ध्यान पड़ा वो कॉर्नर टेबल तो गंदी पड़ी है, वो ये शोपीस फला तो साफ ही नहीं हुआ, तो आपका नमाज में भी दिल नहीं लगेगा। और आप नमाजें पढ़ रहे हैं, आप कुरान पढ़ रहे हैं, आपका ध्यान वही लगा हुआ है, किचन की चीजों में लगा हुआ है या फिर खानों में लगा हुआ है, या मुस्तकिल जो है जिनके घरों में मुस्तकिल सिर्फ खाने ही पकते रहते हैं या उन्हीं के बारे में सोचा जाता है, बहुत खाने पीने के शौकीन होते हैं, तो वो सारा दिन बस यही सोचते रहते हैं अभी क्या पकेगा। अब आप दोपहर नाश्ता कर लिया, नाश्ते के टाइम सोच रहे हैं दोपहर में क्या पकेगा, दोपहर का खाना पका के फारिग हुए, अभी खाना खा के फारिग हुए, अब रात को क्या पकेगा, बस सारा दिन यही सोचते रहते हैं। तो सब चीजों को हम डिफाइन करें, खाने वाने पकाएं, सफाइयां भी करें, लेकिन हर चीज को एक हद में रखें। जब हद से बढ़ जाती हैं चीजें तो फिर क्या होता है, फिर इंसान इन्हीं के पीछे हलाक हो जाता है। ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल। तो गोया अम्वाल को जिहाद में खर्च ना करने को इस कौम की हलाकत करार दिया गया। एहसान क्या है? और हदीस जिब्रील भी है। किसी हुक्म को बजा लाने की दो सूरतें हैं, यानी किसी हुक्म को पूरा करने की दो सूरतें हैं। एक ये कि बस उसकी
तामील कर दी जाए, और दूसरी ये कि उसकी उसे दिल से, रग़बत से, मोहब्बत से, निहायत खूबसूरत तरीके से उसे पूरा किया जाए। दो ही तरीके होंगे ना, या तो आपसे कहा जाए नमाज पढ़ लें, आप नमाज पढ़ लें जाके, आप एक सर से बोझ उतार दिया, अपने काम कर लिए। आपसे कहा गया आप खाना पका लें, आपने खाना पका लिया बस। एक आपने पकाया बहुत ही आसान तरीके से, साफ सुथरे तरीके से, एक एक चीज को सिल पे पीस कर, हवन दस्ते में कूट कर, या बहुत आराम से, बहुत ही ध्यान से पकाया। दोनों की लज्जत में, टेस्ट में फर्क होगा ना, दो दो किस्म के खाने पके। एक बस चालू काम कर दिया गया, और एक है जो आपने बहुत ही एहतमाम से काम किया, तो दोनों में खूबसूरती का फर्क आएगा ना। तो यहाँ पर आ रहा है कि पहली सूरत अतात है, और दूसरी एहसान है। तो एहसान अतात का बुलंद तरीन दर्जा है, यानी कि ऊपर, यानी बुलंद तर दर्जा है। और अदल का भी एहसान जो है वो हक से ज्यादा देना, यानी अतात भी है साथ में, और साथ में उसको और बेहतरीन करके। हदीस में है कि जिब्रील जब तमाम सहाबा के सामने अजनबी सूरत में आपके सामने आया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, बताइए एहसान क्या है, तो आपने ये जवाब दिया कि एहसान ये है कि तू अल्लाह की इबादत इस तरह करे जैसे तू उसे देख रहा है। जब हम नमाज पढ़ने खड़े हों तो हमारी कैफियत ऐसी हो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। आप सोचें, जब आप कभी किसी शादी गैदरिंग वगैरह में जाते हैं, वहां पे पहले जमाने में होता था ये मूवी बन रही हो पहले होती थी ना, वो बाकायदा एक लाइटें लेकर वो मूवी बनाने आ जाते थे। तो जब कोई खाना भी, हम लोग खाना खा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो मूवी वाला आ गया, अब क्या होगा, निवाले छोटे हो जाएंगे और इंसान खाना छोड़ देगा, बस वो चीखना शुरू कर देंगे, थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे कि हम बुरे ना लगे, हमारा मेकअप खराब ना लगे, हम खाते हुए कितने अजीब से लगेंगे। स्टेज पे जाके पहले वीडियोस बना रहे होते थे तो बहुत ही कॉन्शियस होते थे, दुपट्टा ठीक लग रहा है, गला ठीक है, सब कुछ सही है, बहुत बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं। तो जब हम नमाज पढ़ने के लिए जो है वो वजू कर रहे हो, तो वजू से लेकर नमाज के पहुंचने तक, जा नमाज तक पहुंचने तक, और नमाज परफॉर्म करते हुए ये ख्याल जहन में रहे, इतना कॉन्शियसनेस इंसान के जहन के अंदर रहे कि जैसे मुझे देखा जा रहा है, आई एम बीइंग वॉच्ड। ये चीज जब आपके जहन में आती है तो ये आपका मामला अच्छा ही होगा ना। अब आप देखें, जब आप कभी कमरे में नमाज पढ़ रहे हैं, और आप कमरे में अकेले हैं, नॉर्मली नमाज पढ़ रहे थे, आप सुकून से नमाज पढ़ रहे थे, अचानक कोई आकर कमरे में बैठ गई, खातून बराबर से कोई आई, और बच्चे ने आकर आप ही के कमरे में बिठा दिया, अब आप नमाज पढ़ रही थी। अब भले वो आपको देख रही हैं या नहीं देख रही हैं, आप कॉन्शियसली नमाज पढ़ना शुरू हो जाएंगी। आपके सजदे लंबे हो रहे हैं, आपकी रुकू लंबे हो रहे हैं, आप सोच रही हैं कि आप बस खुद ही कॉन्शियस हो रहे हैं। तो ये क्या हो रहा होता है कि आपको ये एहसास कि कोई मुझे देख रहा है, आपकी आपकी काम में क्वालिटी आ जाती आती है ना। तो बस ये वो बताया जा रहा है कि किसी भी काम को क्वालिटी के साथ, अगर आपने अल्लाह की इबादत को क्वालिटी के साथ करना है, तो आपको ये देखना है कि मैं जिसके लिए ये काम कर रही हूँ ना, मुझे देख रहा है, वो मुझे देख रहा है। मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मैंने फलां को कहना है कि मैंने नमाज पढ़ ली है, मैंने फलां को मैसेज करके बताना है कि मैंने नमाज पढ़ ली है, फलां कोई घर में है तो उसको दिखाना है। मैंने जिसके लिए नमाज पढ़ी है वो मुझे देख रहा है, ठीक है। और अगर ये ना हो सके, अगर ये कॉन्शियसनेस इंसान के अंदर नहीं आ रही, तो कम से कम ये, सॉरी उल्टा हो गया, ये मैं आप मतलब पहला वाला ये था कि अल्लाह ताला की इबादत इस तरह करे जैसे अल्लाह को देख रहा है, सही है ना। पहला ये हो कि, यानी हद दर्जा, अब आप देखें कि तकवा का ये लेवल कि आप अल्लाह को देख रहे हैं, इस तरह नमाज पढ़े। और अगर ये ना हो सके तो फिर कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाए कि अल्लाह तो देख रहा है ना। तो ये ज्यादा आसान है, मुझे लगता है कि अल्लाह हमें देख रहा है, ये डेवलप कर लेना, बजाय ये कि हम अल्लाह को देख रहे हैं। क्योंकि हम चाहे इस लेवल पर, पता नहीं तकवा के किस लेवल पर ये आता है, कि इंसान ये महसूस करे कि अल्लाह अल्लाह मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। ये वैसे मुझे एकदम से याद आया कि जब मेरा छोटा बेटा पैदा हुआ, सबसे लास्ट वाला, वैसे ही बता रही हूँ कि, तो उस वक्त मैंने जो जो भी तकलीफ उठाई, या जो मेरा सी सेक्शन वगैरह जो भी हुआ, उसके बाद जो एक होता है ना खड़े होकर चलना, और वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ मरला होता है, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ जाती है, वैसे वैसे तकलीफें आपकी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो उस टाइम पर जो तकलीफ मुझे होती थी, या जो मैं चलती थी, तो जाहिर है उस वक्त पहले जब बच्चे हुए थे, उस वक्त माइंड सेट कुछ और ही था, मतलब ये था कि बस दुनियावी तकलीफ है।
اور اب اس کے بعد اب جو تکلیف ہوتی تھی تو ایک ذہن بالکل ظاہر ہے اب اللہ کی طرف زیادہ رجحان ہے، تو ذہن میں یہی تھا کہ یہ اللہ کی خاطر ہے، اس پہ بھی میرا اجر لکھا جا رہا ہوگا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب میں یہ سوچتی تھی تو خود بخود مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میں مسکرا رہی ہوں، اور اتنی تکلیف سے چل کے جانا واش روم تک، تھوڑا دور تھا واش روم میرے بیڈ سے، اور تکلیف سے واپس آنا، اور میں محسوس کرتی تھی کہ میں اس کیفیت میں مسکرا کیسے رہی ہوں، اور میں مسکرا رہی ہوتی تھی، اور اس وقت مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مجھے اللہ دیکھ کے، مجھے اللہ دیکھ کر بھی مسکرا رہا ہے۔ تو بس پتہ نہیں یہ کیا مطلب کیفیت تھی، یہ مجھے ابھی تک بھی میں محسوس کرتی ہوں، یہ مجھے بہت میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس بات پہ، لیکن یہ میں محسوس کرتی تھی۔ یعنی کہ ایک لیول ہوتا ہے کبھی کبھی آپ کی زندگی میں، یہ ایک ایک لیول ایسا بھی آتا ہے کہ جب آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ مطلب یہ سمجھانے کے لیے صرف میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ کسی تکلیف کے کسی ایسے عالم میں آپ ایسے مطلب ایسی حالت میں ہو، آزمائش کے کسی ایسے لیول پر ہو جب آپ کو یہ لگے کہ اللہ مجھے دیکھ، یا سوری کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں، اور یہ تو ظاہر ہے کہ عبادت صرف نماز فرض یا نوافل ہی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کام جو اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے کیا جاتا ہے، اس کا حکم سمجھ کے کیا جاتا ہے، وہ اس کی عبادت ہی کی ضمن میں آتا ہے۔ یہ بات میں آپ کو بہت اچھی طرح سمجھا چکی ہوں، خواہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہو، حقوق اللہ سے ہو، معاملات سے ہو، یا کسی اور کسی عہد کے متعلق ہو، ان میں سے ہر ایک کام کو بنا سوار کر احسن طریقے کے ساتھ، شرعی احکامات کی پابندی کے ساتھ، اور دل کی رغبت اور محبت کے ساتھ ادا کرنا کیا ہے؟ احسان۔ ٹھیک ہے نا؟ تو احسان کیا ہے؟ احسان وہ ہے کہ انسان خوبصورتی کے ساتھ کوئی کام کرے، احسن لیول پر کام کرے، تو وہ احسان ہے۔ جی کچھ آپ لوگ کچھ کہنا چاہیں گے، کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ کچھ ذہن میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ بور ہو جاتے ہوں گے نا بیچ میں آپ لوگ، سو نہ جائیں۔ سمجھ آ رہی ہیں آیتیں؟ جی جی بالکل سمجھ آ رہی ہے، آ رہی الحمدللہ۔ آ رہی ہیں؟ ہوں، مزہ آ رہا ہے سن کر؟ یہ ہاں، کلیئر ہوا آپ لوگوں کو کہ اسلام کے بارے میں لوگ یہ سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام جنگجو مذہب ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ اسلام امن پسند ہے؟ کیا کہیں گے؟ نہیں اس کا یہ جو چیز بہت زیادہ کامن جب ہوئی تھی، میرے خیال سے مجھے یاد پڑتا ہے جب یہ جو ہمارا جو ٹوین ٹاورز تھے، جب جو ٹیررزم کا کانسیپٹ شروع ہوا تھا، اس کے بعد سے یہ مسئلہ بہت ہوتا تھا۔ اس ٹائم میں یہ چیز ذہن میں آتی تھی کہ یہ کہا جاتا ہے، اور یہ بات، اچھا میں بھی نا اتنی خیر علمی نہیں تھا، تو میں سوچتی تھی کہ ہمارے यहाँ جو ہے اس طرح ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا وہ جو اکثر ہوتا ہے سر قلم کر دینا، یہ تو خیر پتا تھا کہ جب بھی کوئی گناہ ہے یہ ہاتھ کاٹ دینا، تو یہ دماغ میں آتا تھا کہ یہ ایسا کیوں ہے کہ آپ جو ہیں ہمارے यहाँ اتنا زیادہ وہ مطلب بہت زیادہ، اور پھر یہ وہ جو ٹریڈ سینٹرز کا ہوا اس کے بعد پھر اور وہ ہو گیا کہ بھائی مذہب اسلام تو ہے ہی، اس کا مارنا مرو یہ وہ، تو اب آ کے یہ چیز کتنی ماشاءاللہ کلیئر، اب الحمدللہ آج یہ میں یہی سوچ رہی تھی آپ جب سمجھا رہی تھی کہ یہ چیز ہم لوگوں کو نالج علم کی کمی ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا، اور ہمارے یہاں جو ہے سامنے آنسرز ہمارے پاس ہیں قرآن میں اگر ہم پڑھیں، اور یہ چیز اب اس وقت نہیں آتی تھی مائنڈ میں کہ اس کا کیا جواب ہوگا، یہ بات صحیح ہے ہمارے پاس کا جواب نہیں ہوتا تھا، یہ بات اکثر فورمز پہ ڈسکس ہوتی تھی، ٹی ویز پہ میں نے دیکھا ہے، ٹاک شوز میں، کہ ہم جو اسلام ہے مذہب ہے یہ تو بہت وہ ہے، کیا کہتے ہیں وائلنٹ ہے، اس میں قتل و غارت ہے، یہ بات ٹرو ہے، یہ لوگ بولتے ہیں اکثر، اور آج تک یہ چیز بولتے ہیں، ایکسٹریمسٹ کہا جاتا ہے نا، ایکسٹریمسٹ فنڈامنٹل کہا جاتا ہے جی، ایکسٹریمسٹ ہیں، تو کہ ایکسٹریم ایک دم آپ دیکھیں کہ کبھی بھی مسلمان کے حوالے سے اگر دیکھیں نا، آپ کو مومن کا جو کردار ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ کے سٹارٹ سے لے کے اب تک، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مومن کا کردار یہ ہے کہ وہ زیادتی نہیں کرتا، وہ بلا وجہ کسی کو مار نہیں رہا، اور وہ ایون اپنے اس کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں قصاص کا بھی معاملہ ہے تو تمہیں، اگر تم معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے، دیت لے لو واپس اور معاف کر دو زیادہ بہتر ہے، اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ مومن کے بارے میں کیا پڑھ رہے ہیں کہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ پھر مومن کیا کے بارے میں پڑھ رہے ہیں ہم کہ مومن جو ہے وہ حد سے بڑھنے والا نہیں ہوتا، ظلم و زیادتی نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ اور ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ مومن جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں آپ کو ڈسپلن بناتی ہے نا،
ہمارا معاشرہ اگر ہم واقعتاً مومن بن جائیں تو ہمارا معاشرہ کتنا ڈسپلنڈ ہو جائے کہ ہم نیبرز کے حقوق ادا کرنے والے ہوں، ان کی خبر گیری کرنے والے ہوں، ہمارا اخلاق بہترین ہو، ہم بلا وجہ کسی کے ساتھ جو ہے مڈبھیڑ نہ کرنے والے ہوں، غیبت نہ کرتے ہوں، تو ہمارا معاشرہ کتنا بہترین ہو جائے۔ جی آپ کچھ کہہ رہی تھی عمیرہ، آپ نے انمیوٹ کیا ہوا تھا۔ عمیرہ آپ نے کچھ کہنا ہے؟ ثانیہ آپ کچھ کہیں گی؟ ثانیہ فیصل؟ ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں۔ جی میم، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جیسے بتایا، اور کبھی آپ کسی امتحان سے گزر کے جب باہر نکل آتے ہیں ان چیزوں سے، تب آپ کو اتنا پیار آتا ہے اللہ کے اوپر۔ مجھے تو مجھے یہ فیلنگ آتی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے گلے لگ جاؤں۔ مجھے ایسے نماز میں یہ فیلنگ آتی ہے، جب میں آپ کو کوئی مشکل پیش آئے اور آپ اس سے باہر نکل جائیں، مہینے لگ جائیں آپ کو نکلنے میں، جب آپ نکل جاتے ہیں تو آپ کو کتنا پیار آتا ہے اللہ پہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا میرے لیے پلان کیا ہوا تھا، اور میں جب مشکل میں تھی تو کتنا مجھے اتنا بھاری لگتا تھا یہ سب کچھ، اور جب آپ کو ملتا ہے وہ جو بھی چیز آپ جس کرائسس میں ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں اس سے، تو آپ کو اللہ پہ بہت زیادہ پیار آتا ہے اس وقت۔ بالکل، اور ایسے میں آپ خوب خوب دعائیں کریں اللہ سے۔ میں تو بہت دعا کرتی تھی، میں نا ایک ٹائم تھا میں اللہ سے بہت زیادہ اس طرح کی دعا کرتی تھی کہ اللہ مجھے اپنا دامن پکڑا دے، مجھے اپنا دامن پکڑا دے، میں تیرے دامن سے لپٹی رہوں گی۔ مطلب گلے تک تو پتہ ہے، میں کبھی سوچا نہیں کہ میں پہنچ سکوں۔ میں اللہ سے سوچتی تھی کہ اللہ مجھے اپنا دامن ہی پکڑا دے، ہاتھ پکڑائے نہ پکڑائے دامن ہی پکڑا دے، تو بس یہ ہر وقت میں بس تیرے ساتھ ہی لگی رہوں۔ یہ میں دین سے پہلے میں اکثر نا یہ دعا مانگا کرتی تھی اللہ سے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو ہم سب کے حق میں قبول کرے میم۔ آمین آمین آمین۔ چلے آگے چلتے ہیں۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تمام کرو، پورا کرو حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم گھیر لیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو پہنچا دو جو کچھ بھی ہدیہ میں سے ہے، جس کو میں یہاں سے پڑھ لیتی ہوں۔ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو، ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو قربانی میں سے جو میسر آئے، تیسرا کا معنی ہے میسر سے، یعنی کہ جو آسانی سے تمہارے پاس میسر آ رہا ہے اسے کر ڈالو۔ یعنی اپنی قربانی اگر تمہیں، یعنی کہ جیسے یہ حدیبیہ والا ٹائم تھا نا کہ یہاں پر یہ پہنچ نہیں پائے تھے، تو اب کیا کرو، اپنے جانور انہوں نے نہر کر دیے تھے وہیں حدیبیہ میں، اور پھر کہا کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور سر نہیں منڈواؤ جب تک کہ قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے، قربانی جو ہے وہ قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے، یعنی جب تک قربانی نہ ہو جائے تب تک سر نہیں منڈوانا۔ لیکن اگر تم بیمار ہو جاؤ، جیسے فرض کرو کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کے کوئی گر جائے اور سر پہ گہری چوٹ لگ گئی، اب اس کا ٹانکے لگانے کے لیے سر منڈانا پڑے، تو اب کیا ہو، تو اس کے سر میں کیا کوئی تکلیف ہو جائے جس کی وجہ سے اسے سر منڈوانا پڑے، تو اس پر فدیہ ہے، خواہ وہ روزے رکھ لے، خواہ صدقہ دے دے، یا خواہ وہ قربانی کر لے۔ یعنی کہ فدیہ میں ہمیشہ قربانی ہی وہ نہیں ہوتا، یعنی کہ جو فدیہ ہوتا ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں کہ دم پڑ گیا دم پڑ گیا، تو اس میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بس قربانی ہی کرنی ہے، اس میں روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، صدقہ بھی دیا جا سکتا ہے، اور پھر لیول اپ لیول ہے کہ جو قربانی کی حیثیت رکھتا ہے وہ قربانی بھی کر سکتا ہے۔ بس جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ، فمن کانا مریدن او بھی ادن من رأسہ، رأس کہتے ہیں سر کو، فدیتم من سیامن، روزے سے، او یا صدقتن، صدقے سے، او یا نسکن، یا پھر قربانی سے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، فمن تمتع، تو پھر تم فائدہ اٹھاؤ، بالعمرۃ الی الحج، تو پھر فائدہ اٹھاؤ عمرے سے بھی اور حج تک۔ یعنی یہاں پر حج تمتع کی بات کی جا رہی، حج کی نا تین اقسام ہوتی ہیں۔ حج افراد، افراد کا معنی ہوتا ہے اکیلا، یعنی آپ جائیں اور جا کے صرف حج کر کے واپس آ جائیں، تو کہتے ہیں حج افراد۔ پھر ایک ہوتا ہے حج قران، موٹے والے قاف سے قران،
حج قران میں کیا ہوتا ہے کہ جس میں مقامی افراد یعنی آس پاس کے جو ایریاز میں سے افراد جاتے ہیں وہ اپنی قربانی ساتھ لے کے جاتے ہیں، اس میں قربانی ساتھ لے کے چلنی ہوتی ہے، وہ اسے کہتے ہیں حج قران۔ اور حج تمتع کیا ہوتا ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں، جیسے یہاں سے جاتے ہیں احرام کی حالت میں، ہم حج سے کافی پہلے پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہاں جا کے عمرہ پرفارم کرتے ہیں اور اپنا احرام کھول دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 8 کو یا 7 کو، میرا خیال ہے 7 یا 8 کو پھر دوبارہ پہنتے ہیں احرام حج کے لیے، ٹھیک ہے؟ 7 کو پہنتے ہیں 8 کو پہنتے ہیں؟ 7 سات کی رات، سات 7 کی رات، جی 7 کی 7 رات، کی رات سے تیاری کرتے ہیں، ویسے 8 سے 8 عرفات تو 9 کو ہوتا ہے نا، تو 8 سے جی پہنتے ہیں۔ 7 منا جاتے ہیں، 8 کو منا جاتے ہیں، تو وہ رات سے ہی آٹھ پھر حاجی نکلنا شروع ہو جاتا 7 کی ہاں، تو رات پھر سے 7 کی رات یعنی وہ 7 کی رات مطلب 8 ہی رہے گی نا، 8 مغرب ہی کے لگ بعد جاتی ہے 8 جی۔ لگتی ہے نا، تو 8 کو پہنتے ہیں، تو 8 کو جو ہے وہ پھر آپ دوبارہ پہنتے ہیں، یعنی اس کو کہتے ہیں تمتع، یعنی فائدہ، اسے کہتے ہیں حج تمتع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جب آیات نازل ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے پہلے ہی پتا ہوتا حج تمتع کے بارے میں، یعنی پہلے احکامات آ جاتے تو میں یہ کرتا۔ حج کران میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو حج میں اگر آپ احرام نہیں اتار سکتے، آپ ایک مرتبہ احرام پہن کے نکلے، اب آپ کو احرام حج کے بعد ہی اتارنا ہے، تو وہ ایک مشکل بھی ہے نا کہ آپ شروع ہوئے حج کے، حج تک پھر آپ کو احرام کی حدود میں رہنا پڑتا ہے، وہ ساری پابندیاں جو ہیں احرام کی وہ آپ کو اپلائی ہوتی ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ریسٹ اور بریک مل جاتا ہے، اور پھر یہ کہ عمرے کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی حج کیا ہے، اور وہ ہے حج قران، ٹھیک ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے عمرے کیے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ آج صبح ہی مجھے کسی نے پوچھا تھا۔ ایک ہی عمرہ کیا ہے آئی تھنک، نہیں، 4 عمرے کیے، 4 عمرہ کیا ہے، 4 4 عمرے کیے اور ایک حج کیا، ایک ہے۔ ٹھیک ہے؟ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِّ۔ تو پھر اگر پھر یہ کہ جب تم امن میں ہو، نارمل حالات ہوں، تو پھر تم عمرہ کرو، تمتع کرو، پھر حج کرو، اور پھر اس کے بعد جو بھی ہدیہ تمہیں میسر آئے وہ اس قربانی کرو۔ فَمَن لَمْ يَجِدْ، پھر اگر کوئی استطاعت نہ پاتا ہو ہدیہ کرنے کی یعنی قربانی کی، تو فَصِيَامُ، تو وہ روزہ رکھے، 3 ایام، 3 دن کے، فی الحج، حج کے دنوں میں، وسبعۃ اذا، اور 7 اذا رجعتم، جب تم واپس آ جاؤ، لوٹ جاؤ تو، یعنی واپس حج کے سفر سے واپس آنے کے بعد 7 روزے رکھے گا۔ تل کا عشرۃ کاملہ، یہ پورے 10 روزے ہیں، پورے کاملۃ، ذالکا، اور یہ بات، لمن، اس کے لیے ہے، لم یکن اہلہ، جس کے نہیں ہو گھر والے، حاضری، موجود یا قریب، المسجد الحرامی، مسجد حرام کے آس پاس نہ رہتے ہوں، یعنی کہ یہ مقامی شخص کے لیے نہیں، کیونکہ مقامی شخص کا تو سفر کا بھی پیسہ نہیں لگ رہا نا، وہ تو رہتا بھی وہیں کہیں قریب میں ہی ہے، اس کا تو ہوٹل کا کرایہ بھی نہیں لگ رہا، تو کم از کم وہ قربانی کا پیسہ تو دے ہی سکتا ہے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو یہاں سے غریب ہوں گے، جو صرف سفر کا پیسہ لگا کے گئے ہوں گے، تو وہاں پر ان کے پاس اگر قربانی کا پیسہ نہیں ہے تو وہ وہاں پر 3 روزے وہاں رکھ کے اور 7 روزے واپس آ کے رکھ لیں، وہ قربانی کے وہ اس میں ہو جائے گا۔ اگر کوئی استطاعت نہیں رکھتا، اگر کوئی صرف اتنا ہی پیسہ جمع کر پایا ہے کہ وہاں کا جو ہے وہ ٹکٹ اور وہاں کا رہنے کا، کھانے پینے کا خرچہ ہو جائے، اور اس کے پاس قربانی کا پیسہ نہیں بچتا، تو وہ ایسا کر لے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ اس کے لیے نہیں ہے جو وہاں کا مقامی ہے، اس لیے یہاں پر کہہ دیا گیا، کیونکہ مقامی کا تو اور کوئی پیسہ لگ ہی نہیں رہا، تو وہ قربانی تو کر لے گا بس کم۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے۔ اب آپ یہاں پر اس کا تفسیر دیکھ لیں۔ مسعود بن مخزمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے زمانے میں نکلے، بدیل بن ورقہ الخزائی آیا اور کہنے لگا وہ قریش آپ سے لڑیں گے اور آپ کو بیت اللہ جانے سے روکیں گے۔ آپ نے فرمایا ہم لڑنے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا اٹھو قربانی کرو اور اپنے سر منڈوا لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی ذبح کی، پھر حجام کو بلایا
اس نے آپ کا سر مونڈ دیا. یہ آپ کو یہ چیزیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے نا. صلح حدیبیہ کے ٹائم کا جو واقعہ تھا یہ وہ بتایا جا رہا ہے. پھر یہ ایک میرے خیال ہے صحابیہ کا نام لکھا ہوا ہے, صبا کہتی ہیں, دبا لکھا ہوا شاید, کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرا حج کرنے کا ارادہ ہے لیکن میں بیمار ہوں, ایسی صورت میں کیا کروں؟ تو آپ نے جواب دیا, حج کرو اور اللہ سے شرط کر لو, اے اللہ میں اسی جگہ احرام کھول دوں گی جہاں تو مجھے روک دے گا. یعنی کہ اپنے یہ روک دے گا کا مطلب یہ کہ یعنی کہ احرام کی شرط ایسے لگاؤ کہ احرام جو ہے وہ شرطیہ لگا لو کہ جہاں میں روک دی گئی تو میں وہاں اپنا احرام کھول دوں گی. کیونکہ اگر فرض کریں کہ وہ میں بیمار پڑ گئی, بے ہوش ہو گئی, اور ایسی جگہ پہ میں پورا نہیں کر پائی, تو پھر کیا ہوگا؟ اگر کوئی شخص نیت کر کے نکلے اور اگر وہ حج پورا نہ کر پائے تو اسے اگلے سال آنا پڑتا ہے. لیکن اگر ظاہر ایک بیمار شخص ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اگلی دفعہ بیمار میں کیسے آئے گی اور اس طرح, تو یہ شرطیہ سا احرام باندھ دو. یعنی اس کی بھی گنجائش دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایثار کی صورتیں اور فدیہ ایثار. مثلاً ایک شخص نے حج اور عمرے کا احرام باندھا تو اب اسے پورا کرنا لازمی ہے, اور کسی مجبوری سے وہ حج نہ کر سکا تو بھی اس کو قربانی دینا ہوگی. وہ کسی دوسرے کے ہاتھ قربانی بھیج دے یا اسے تاکید کر دے کہ وہ مناسب وقت پر اس کی طرف سے قربانی کر دے, اور جس وقت تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ اس وقت تک اس کی قربانی ہو چکی ہے اس وقت تک سر نہ منڈوائے. ایسی قربانی کو دم ایثار کہا جاتا ہے. ایثار کا معنی ہوتا ہے گھیرے میں لے لینا. یعنی فرض کریں کہ وہ نہیں جا پایا کسی بھی وجہ سے, ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو گیا, ایسا بیمار ہو گیا کہ وہ جا نہیں سکا, یا یہ کہ وہ دشمنوں نے اسے گھیر لیا, تو ایسی صورت میں وہ اپنی قربانی پہنچوا دے اور پھر وہ اپنا احرام کھول دے, مطلب سر منڈوا کے احرام کھول دے, جو حج اور عمرے سے رکنے کے لیے لازم ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ وہی والی بات ہے نا جو صلح حدیبیہ میں ہوئی تھی. کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور احرام باندھے ہوئے تھے, لیکن مشرکین نے ہمیں عمرے سے روک دیا. میرے لمبے بال تھے اور جوئیں میرے منہ پر گر رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو فرمایا, کیا سر کی جوئیں تمہیں تکلیف پہنچا رہی ہیں؟ میں نے عرض کیا, جی ہاں. تب یہ آیت نازل ہوئی کہ فمن کانا منکم مریدن او بھی عدم من رأسہ, تو پھر فرمایا کہ سر منڈواؤ اور 3 روزے رکھو. 6 مہینوں کو 3 روزے رکھو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا قربانی دو. اب یہاں پر انہوں نے جو صدا کا دن تھا نا, وہاں پر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہ مل گیا کہ صدا کا دن میں کیا آئے گا؟ 6 مسکینوں کا کھانا. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ دیکھیں یہ تمام باتیں میں آپ کو پڑھا تو رہی ہوں لیکن یہ صرف آپ کی نالج تک رہیں گی. اس پر حتی الامکان جو فتویٰ ہوگا نا, وہ وقت کا مفتی ہی دیتا ہے. ٹھیک ہے, کہ اس صورت میں آج کے دور میں کیا جو ہے وہ اس چیز پر اپلائی ہوتا ہے یا کیا, تو یہ آپ کو یہاں تک صرف تفسیر سے یہ پڑھایا تو جا رہا ہے, لیکن اس کو آپ نے حتمی علم نہیں سمجھنا. یہ بات کہ اس سے آپ لڑنے بڑنے لگ جائیں, لوگوں کو کہیں کہ فتوے ظاہر کرنا شروع کر دیں, لوگوں کو بتائیں. سمجھ آ رہی نا بات؟ یہاں تک یہ بات ہوگی اور پھر اس کے بعد آپ کسی مفتی سے ہی مشورہ کریں گے کہ کتنے مسکینوں کا کھانا ہے یا کتنا کھانا ہے, یا جس طرح بھی ہے, جو بھی لرنڈ آدمی ہوگا اس کے ساتھ ہی آپ آگے بڑھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کو قربانی نہ ملے وہ 3 روز کے روزے رکھے حج ایام میں اور ساتھ اپنے گھر پہنچ کر. یہ ہم نے آیت میں بھی پڑھا. مناسک حج میں تقدیم اور تاخیر. تقدیم کا معنی ہوتا ہے آگے بڑھنا, تاخیر کا معنی ہوتا ہے پیچھے رہنا, یعنی کہ لیٹ کرنا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں مینا میں ٹھہرے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل حج پوچھے. ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے خیال نہ رہا, میں نے قربانی سے پہلے سر منڈا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ قربانی کر لو, کچھ حرج نہیں. پھر ایک اور شخص آیا اور کہنے لگا کہ مجھے خیال نہیں رہا, میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی. تو فرمایا, اب کنکریاں مار لو, کوئی حرج نہیں. غرض یہ کہ جو بھی کام کسی نے آگے پیچھے کیا, آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا آپ کر لو, کوئی حرج نہیں. یعنی اگر ان میں آگے پیچھے ہو جائے کوئی شخص اس طرح سے, کیونکہ بھیڑ اتنی ہوتی ہے نا, تو اس میں کوئی حرج نہیں.
हज तमत्तो के अहकाम। दौरे जाहिलियत में ये समझा जाता था कि उम्रे के लिए अलग और हज के लिए अलग सफर करना जरूरी है। अल्लाह ताला ने ये कैद खत्म कर दी हज तमत्तो, और बाहर से आने वालों के लिए ये रियायत फरमाई कि वो एक ही सफर में हज और उम्रा दोनों को जमा कर ले। अलबत्ता जो लोग मक्का में या उसके आसपास की मिकातों की हदूद में रहते हैं उन्हें इस रियायत से मुस्तस्ना करार दिया गया, यानी कि जो करीब रहते हैं वो उम्रा कर सकते हैं ना, तो जो दूर वाले हैं उनके लिए हज तमत्तो का, क्योंकि उनके लिए उम्रा और हज के लिए अलग अलग सफर करना कुछ मुश्किल नहीं। इस आयत से दर्जेल मसाइल मालूम होते हैं कि हज की इकसाम और मसाइल। मिकातों के बाहर से आने वाले लोग एक ही सफर में हज और उम्रा दोनों कर सकते हैं। इसकी फिर दो सूरतें हैं, एक ये कि एहराम बांधकर उम्रा करे, फिर एहराम ना खोले, ना सर मुंडाए, हत्ता के हज के भी अरकान पूरे कर ले, ऐसे हज को किरान कहते हैं। और अगर उम्रा करके सर मुंडा ले और एहराम खोल दे, फिर हज के लिए नया एहराम बांधे, तो ऐसे हज को हज तमत्तो कहते हैं। और इसी हज को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद भी फरमाया। किरान और तमत्तो करने वाले पर कुर्बानी लाजिम है, यानी एक बकरी या गाय या ऊंट जिसमें 7 आदमी शामिल हो सकते हैं। ऊंट में और या गाय में 7 आदमी शामिल हो सकते हैं, बकरी एक अकेले की होगी। अगर किसी को कुर्बानी मैसर नहीं आ सकी तो वो 10 रोजे रख ले। 3 रोजे तो 9 जिलहज यानी अरफा तक, और बाकी 7 रोजे, क्योंकि ईद के दिन रोजा नहीं होगा ना, तो 9 जिलहज तक दरमियान इनके उसमें 3 रोजे रख लेगा, और बाकी 7 रोजे हज से फारिग होने के बाद घर वापस आने के बाद रखेगा। जो लोग मिकातों की हुदूद के अंदर रहते हैं सिर्फ हज का एहराम बांध कर हज करेंगे, जैसे जिसे हज इफराद कहा जाता है, इफराद यानी फर्दन अकेला, और इन पर कुर्बानी वाजिब वाजिब नहीं, पता नहीं, इन पर कुर्बानी वाजिब नहीं, ये मुझे देखना पड़ेगा। ये वाली बात ना मुझे समझ नहीं आई, मुझे खुद भी समझ नहीं आई, मैं आपको क्या समझाऊं, तो ये वाली बात ना मैं पता करके आपको बताऊँ, ठीक है। अच्छा, अल हज अशुरु मालूमात। हज जो है वो मालूम महीनों में होगा, मुकर्रर है। फमन फरदा फीहिन अल हज, तो जो कोई अपने ऊपर हज को लाजिम कर ले, फला रफसा, तो वो फिर बीवी से मिलाप नहीं करेगा, वला फुसूका, और ना ही वो कोई गुनाह का काम करेगा, वला जिदाला, और ना झगड़ा करेगा, फिर हज के दौरान। वमा तफअलु मिन खैरिन, और जो कोई भी नेकी करेगा, जो कोई भी तुम नेकी करोगे, मिन खैरिन नेकियों में से, यालमुहुल्लाह अल्लाह उसे जानता है। वतज़व्वदू, और ज़ादे और वतज़व्वदू जवदू जाद से है ना, ज्यादा ले लो, फाइन्ना बस बेशक खैर ज़ाद तकवा, यानी ज़ादे राह ले लो, बस बेशक बेहतरीन ज़ादे राह तो तकवा है। ज़ादे राह का मतलब होता है कि सफर का खर्च वगैरह ये अपने साथ ले लो। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही खाली हाथ निकलो फिर लोगों से मांगते फिरो, तो अच्छा तो नहीं लगेगा कि एक हज पे हाजी आया और मांग रहे। वत्तकूनी, और अल्लाह का तकवा अख्तियार करो, या उलिल अलबाब ए अक्ल वालो, यानी यकम शव्वाल से 10 जिलहज्जा तक की मुद्दत का नाम अशहुरुल हज है। हज का एहराम इसी मुद्दत के अंदर अंदर बांधा जा सकता है, अगर कोई उससे पहले बांधे तो वो नाजायज या मकरूह होगा। अलबत्ता उम्रा का एहराम बांधा जा सकता है। एहराम बांधने के मुतालिक दर्ज झेल अहादीस मुलायजा फरमाइए। एहराम बांधने के मसाइल। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अनुमा कहते हैं कि एक शख्स मस्जिद में खड़े होकर पूछने लगा कि या रसूलुल्लाह, हम एहराम कहाँ से बांधे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना वाले जुल्हुलैफा से बांधे, शाम वाले जाहफा से, और नजद वाले कर्न से, ये जो मनाजिल है कोई जगह का नाम है, और यमन वाले यलम लम से। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अनुमा कहते हैं कि एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मुहरिम क्या पहने, यानी कि जो एहराम बांधने वाला शख्स है वो क्या पहने? तो फरमाया, वो ना कमीज पहने, ना अमामा, ना टोपी, और ना ही कपड़ा, और ना वो कपड़ा जिसमें बुर्स या जाफरान लगाओ, खुशबू वगैरह। और अगर चप्पल ना मिले तो मोजे टखनों से नीचे तक काट ले, यानी मोजे एंकलेट तक बनाए, यानी कि टखनों के नीचे नीचे तक मोजे पहने जूते के लिए। हज मबरूर की फजीलत।
ہر وہ حرکت یا کلام جو شہوت کو اکساتا ہو رفسا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں جماع بھی شامل ہے۔ فسوق اور جدال اور ایسے ہی دوسرے معصیت کے کام یعنی نافرمانی کے کام اگرچہ بجائے خود ناجائز ہیں، تاہم احرام کی حالت میں تو گناہ اور بھی سخت ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا پھر اس دوران نہ بے حیائی کی کوئی بات کی اور نہ کوئی گناہ کا کام کیا تو وہ ایسے واپس ہوتا ہے جیسے اسی دن پیدا ہوا ہو، یعنی بالکل معصوم۔ یہ حج مبرور ہے، یعنی نیکیوں سے بھرا ہوا حج۔ اس لیے ہم دعا دیتے ہیں نا، اگر کوئی کہے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں یا کوئی کہے کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں، تو آپ کہتے ہیں اس کو کہ اللہ تجھے حج مبرور کی فضیلت ادا کرے۔ مانگنے کی قباحت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یمن کے لوگ حج کے لیے آتے لیکن زیادہ راہ ساتھ نہیں لاتے اور کہتے تھے کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، پھر مکہ پہنچ کر لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ نیز ضرورت کے وقت مانگنا اگرچہ ناجائز نہیں ہے مگر اسلام نے سوال کرنے کو اچھا نہیں سمجھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور بلا ضرورت مانگنا اور پیشہ کے طور پر مانگنا تو بدترین جرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مانگنے کو عادت بنا لے وہ قیامت کو اس حال میں پہنچے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُمْ، پھر جب تم لوٹو، من عرفات، عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو، عند المشعر الحرام، مشعر الحرام یعنی کہ اللہ کی نشانیوں کے پاس، مشعر الحرام کے پاس، یعنی کہ مسجد الحرام ہی کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں اللہ کا ذکر کرو، یعنی عرفات سے واپس آنے کے بعد بھی تم اللہ کا ذکر چھوڑو نہیں بلکہ اللہ کا ذکر زیادہ کرتے رہو۔ وَاذْكُرُوهُ، اور ذکر کرو اس کا، کما ہداکم، جیسا کہ اس نے تمہیں بتایا ہے، ہدایت دی ہے، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور تم اس سے پہلے تو ضالین تھے، گمراہ تھے، یعنی تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کچھ۔ تو اس وجہ سے کہ تمہیں اللہ نے اتنی سعادت دے دی، اس کا شکرانے میں اللہ کا ذکر بڑھا۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں، میں نے سنا ہے، یہ بات میں نے دیکھی نہیں ہے، کہ اکثر لوگ جب عرفات سے واپس آ جاتے ہیں، پھر جب وہ اپنے احرام کھول دیتے ہیں تو وہ جو باقی کے 3 دن بچتے ہیں نا، مینا میں جو باقی 3 دن گزارتے ہیں، کچھ لوگ 1 دن گزارتے ہیں، کچھ لوگ 2 دن، کوئی 3 دن، تو اس میں زیادہ تر پھر لوگ شاپنگوں میں نکل جاتے ہیں، زیادہ تر وہ ان کاموں میں گزار رہے ہوتے ہیں، پھر وہ ذکر بھول جاتے ہیں، جیسے ہم اکثر عید کے دنوں میں ذکر بھول جاتے ہیں، نمازیں بھی پھر جو ہے وہ اکثر لوگوں کی پھر نمازیں بھی جاری ہوتی ہیں، پورے رمضان جو ہے وہ فجر پڑھ رہے ہوتے ہیں، عید کے دن فجر مس ہو جاتی ہے کیونکہ چاند رات جاگتے رہتے ہیں۔ تو حج اور تجارت، اب یہاں پر کیا کہا، یہ جو پہلی بات تھی نا یہاں پر کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تو اس کو یہاں پر بتایا گیا کہ جاہلیت کے غلط اعتقاد تھے، اس میں سے ایک یہ تھا کہ حج کے دوران تجارت کرنا مکروہ خیال کرتے تھے اور اسے خلوص عمل کے خلاف سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی، جبکہ اصل مقصد جو ہے وہ حج ہی ہوگا، یعنی کہ تجارت کی غرض سے نہیں جا رہا ہوگا، یعنی یہ نیت کا فرق ہے بیسیکلی۔ جیسے فرض کریں میرے پاس ایک لیپ ٹاپ ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں یہ سعودیہ میں بیچ دوں، تو میں لیپ ٹاپ بیچنے کی نیت سے نہیں جاؤں گی۔ اگر میں حج پہ جا رہی ہوں تو میں لیپ ٹاپ بھی ساتھ لے گئی اور میں نے اس کا سودا کر دیا اور میں نے وہ بیچ دیا، تو اب اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر میں لیپ ٹاپ بیچنے گئی تھی اور ساتھ ساتھ میں نے حج کر لیا تو یہ چیز نہیں ہوگی، یعنی کہ مقصد کیا ہوگا، حج مقصد ہے، اور اگر اس مقصد کے دوران میں اگر کسی نے کوئی اللہ کا فضل جو ہے وہ یعنی کہ تجارت کر لی تو وہ جائز ہے، اور تجارت سے حج کے ارکان وغیرہ میں خلل نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ چھوڑ کر پھر انسان تجارت میں لگا ہوا ہو۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں مینا میں عکاز، مجنا اور ذوالمجاز کے بازار لگا کرتے تھے۔ صحابہ نے حج کے دنوں میں تجارت کو گناہ خیال کیا تو تب یہ آیات نازل ہوئی کہ بازار بھی تو ہوتے ہیں نا، وہاں پر خریداری وغیرہ لوگ کر ہی رہے ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے یہ بات کہی گئی کہ خریداری کر سکتے ہیں ضرورت کے طور پر، اور اگر کوئی انسان اپنا کوئی مال لے کر گیا ہے یہاں سے وہاں تو وہ بھی بیچ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پھر یہ کہ حج کے وہ نا خراب ہو رہے ہیں، اس کے ارکان میں فرق نہ آ رہا ہو۔ عرفات کی حاضری حج کا رکن اعظم ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ارکان حج میں جو عرفات ہے
اس میں وقوف بہت ضروری ہے، یعنی وقف عرفہ جو ہوتا ہے، جو پورا دن آپ کو وہاں پہ گزارنا ہوتا ہے، وہ بہت سب سے میجر ہے، میجر رکن ہے۔ حج عرفات کی حاضری، تو مینا کے مینا کے جو ہیں وہ 3 دن ہیں، پھر جو کوئی شخص جلدی کر کے 2 دن میں ہی چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی کہ جب وہ مینا میں واپس آتے ہیں نا 9 کے بعد 10 کو، 9 کی رات کو جو ہے 9 کی رات جب 10 ہوتی ہے تو مزدلفہ عرفات سے مزدلفہ آ کے اسٹے کرتے ہیں نا، رات بھر وہیں گزارتے ہیں، اور پھر وہاں سے صبح ہی نکل آتے ہیں، اور پھر جا کر پھر نہر کرتے ہیں، یا پھر وہ طواف افاضہ کرتے ہیں، اور پھر وہ عید ہو جاتی ہے نا۔ اس کے بعد 3 دن ہے، یعنی 10 کے بعد 11 12 13، یہ 3 دن جو ہیں یہ مینا کے 3 دن ہیں۔ اس میں اگر کوئی شخص 11 کو ہی نکلنا چاہے، یا 12 کو، یا 13 کو، تو وہ اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اگر کسی کو جلدی ہے، اس کی فلائٹ ہے تو وہ جا سکتا ہے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور جس نے طلوع فجر سے پہلے پہلے عرفات کا وقوف پا لیا، اس نے حج پا لیا، یعنی اگر کوئی شخص لیٹ ہو گیا، جیسے اگر فرض کریں کوئی بے ہوش ہو گیا تھا اور وہ عرفات نہیں پہنچ سکا تھا، اور پھر وہ لیٹ پہنچا، تب بھی وہ عرفات میں اگر لیٹ پہنچا ہے تب بھی وہ وقوف ہو جاتا ہے۔ پر یہ پھر ظاہر سی بات ہے، یہ وہ فتوے والی باتیں ہیں جو ہم ایسے پڑھ کے نہیں سمجھ سکتے، ان پر نا، ان فتووں پر اور ان تمام مسائل کے اوپر لوگوں نے اپنی اپنی زندگیاں لگائی ہوتی ہیں، یہ اسپیشلائزیشن ہے بیسیکلی۔ تو اسپیشلائزیشن کی جو فیلڈ ہے، پھر اس کو ہم کراس تو نہیں کر سکتے نا، تو ہم اس طرح سے ہم اس طرح اتنے اہم معاملات میں اپنی دخل اندازی نہیں کریں گے بغیر علم کے۔ مشعر الحرام مزدلفہ کی ایک پہاڑی کا نام ہے جس پر امام وقوف کرتا ہے۔ اس پہاڑی پر وقوف کرنا افضل ہے، یہ نہ ہو سکے تو پھر جہاں بھی قیام کر لے جائز ہے، سوائے وادی محصر کے۔ مشرکوں کا تلبیہ، مشرکین بھی اللہ کا ذکر تو کرتے تھے مگر اس میں شرکیہ کلمات کی آمیزش ہوتی تھی، اسی لیے اسی دلالت سے یعنی گمراہی سے بچنے کی اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی کہ وہ شرکیہ کلام سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ جو ہم پڑھتے ہیں تلبیہ پڑھتے ہیں، اب اس میں انہوں نے یہ جو پڑھتے تھے اس کا مطلب کیا تھا کہ مگر تیرا وہ شریک جس کا تو مالک ہے وہ تیرا مالک نہیں، پتہ نہیں کیا۔ تو ثم افیض من حیث افاض الناس، اور تم پلٹو وہاں سے جہاں سے اور لوگ پلٹتے ہیں، واستغفر اللہ، اور اللہ سے استغفار طلب کرو، ان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قریش اور ان کے طریقے پر چلنے والے لوگ عرفات کے بجائے مزدلفہ میں وقوف کیا کرتے تھے، یعنی کہ جو قریشی تھے وہ کہتے ان لوگوں کو حمس کہا جاتا ہے، اب یہ حمس ہے کہ ہومس ہے پتہ نہیں، حمس ہوگا یا حمس ہوگا، جبکہ باقی عرب عرفات کا وقوف کرتے تھے۔ جب اسلام کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم دیا کہ عرفات میں جائیں، وہاں ٹھہریں اور وہیں سے لوٹ کر مزدلفہ آئیں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جب تک حج کا احرام نہ باندھے بیت اللہ کا نفلی طواف کر سکتا ہے، یعنی کہ جو تمتع کی نیت سے عمرے کے بعد احرام کھول دیتا ہے، وہ جب تک جو ہے وہ حج کا احرام نہیں باندھے وہ نفلی طواف کر سکتا ہے۔ پھر جب حج کا احرام باندھ لے اور عرفات جانے کو سوار ہو جائے تو حج کے بعد جو قربانی ہو وہ کرے، خواہ وہ اونٹ ہو، گائے ہو، بکری ہو، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو حج کے دنوں میں عرفہ کے دن سے پہلے 3 روزے رکھ لے، اور اگر تیسرا روزہ عرفے کے دن آ جائے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ مکہ سے عرفات جائے، وہاں سے عصر کی نماز سے رات کی تاریکی ہونے تک ٹھہرے، پھر عرفات سے اس وقت لوٹے جب دوسرے لوگ لوٹتے ہیں، اور سب لوگوں کے ساتھ رات مزدلفہ میں گزارے، اللہ کا ذکر، تکبیر اور تحلیل صبح ہونے تک بہت زیادہ کرتا رہے، پھر صبح کو لوگوں کے ساتھ مزدلفہ سے مینا لوٹے، جہاں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم افیض من حیث افاض الناس، اور کنکریاں مارتے وقت اسی طرح تکبیر اور تحلیل کرتا رہے۔ پھر آگے ہے فَإِذَا قَضِيتُم مَنَاسِكَكُم، جب تم اپنے سارے مناسک پورے کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو، کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا،
جیسے کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید ذکر، زیادہ بہتر. فمن الناسی، تو لوگوں میں سے کوئی ہے جو یہ کہتا ہے، یعنی بعض لوگ ہیں جو ایسا کہتے ہیں کہ میں یقول ربنا آتنا فی الدنیا، کہ اللہ ہمیں دنیا عطا کر، وما لہو فی الآخرۃ من خلاق، تو آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. یعنی ایسے لوگ جو کہ یہ وہاں جا کے صرف دنیا ہی مانگتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں حصہ نہیں دے گا، اس لیے کیونکہ آخرت مانگ ہی نہیں رہے. ایسی جگہ جا کر جہاں پہ کوئی دعا رد نہیں ہو رہی، وہ آخرت نہیں مانگ رہا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی پرائیورٹی کے حساب سے ہی اس کو پھر چیز دیں گے نا. پھر ومنہم من یقول، پھر لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہ کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ، ہمیں دنیا کی بھی بھلائی دے، وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت کی بھی بھلائی دے، وقینا عذاب النار، اور ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا، آگ کے عذاب سے بچا. جامع دعا جو ہے وہ سکھائی گئی. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے دنیا کا پہلے ذکر فرمایا، گویا مومن کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سے بھلائی ہی مطلوب ہوتی ہے اور آخرت میں بھی. پھر بھلائی کے لفظ میں جو وسعت ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ دعا بہت جامع قسم کی دعا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دوران طواف کرتے وقت اور دوسرے اوقات میں اکثر یہی دعا فرمایا کرتے تھے. ایک دنیا دار اور مومن کے مقاصد زندگی کا مومن کے مقاصد زندگی کا تقابل یعنی مقابلہ، یعنی ایک شخص دنیا دار ہے اور ایک مومن ہے. ان دو آیتوں میں ایک دنیا دار اور ایک مومن کے مقاصد زندگی کا مقابلہ پیش کیا گیا ہے، یا ایک موازنہ پیش کیا گیا ہے. جو شخص آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا، اس کی زندگی کا تمام تر مقصد اور مفادات دنیا ہی سے جڑا ہوا ہوتا ہے. اس کی تمام تر کوششیں اسی مقصد میں صرف ہو جاتی ہیں، لیکن اسے ملتا اتنا ہی ہے جتنا اس کے مقدر میں اللہ نے لکھا ہوتا ہے، اور یہی سب کچھ اس کا حصہ بھی ہے. آخرت میں اگر اس کے کچھ نیک اعمال تھے بھی تو اسے کچھ اجر اور ثواب نہیں ملتا اس کے مقابلے میں، کیونکہ ایمان اس کا آخرت پر پورا نہیں ہے نا. بہت سے لوگ حج بھی کر رہے ہیں، اب آپ کہیں گے کہ جو شخص مسلمان ہے حج کر رہا ہے اور تو اس کا آخرت پہ ایمان کیوں نہیں ہے؟ تو دیکھیں آخرت پر صرف قولی ایمان نہیں ہے. ہم نے شروع میں کیا پڑھا تھا؟ آخرت پہ بالیقینی ایمان چاہیے، ایسا ایمان کہ جو بالکل یقینی حتمی ایمان ہو. بہت سے دنیا دار مسلمان ایسے ہیں جو کہ آخرت کے بارے میں یہ کانسیپٹ رکھتے ہیں آئے گی تو دیکھی جائے گی. سمجھ آ رہی نا بات؟ تو آخرت کا ایسا کانسیپٹ کہ آئے گی اور ضرور آئے گی اور ہمیں اس میں ہم سے جواب طلبی ہوگی، تو وہ سیلف کانشیسنس کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنا ہے. اس کے مقابلے میں مومن کا مقصد اگرچہ مفادات اخروی ہوگا، یعنی آخرت کا حصول ہوگا اور وہ اسے مل بھی جائے گا، لیکن دنیا کی زندگی کے مفادات بھی اس کے لیے کوئی ممنوع تو نہیں ہے، منع تو نہیں ہے نا کہ وہ دنیا میں مانگے تو، بلکہ اس میں سے بھی اتنا ہی حصہ اسے ضرور ملے گا جتنا اللہ نے اس کے لیے مقدر کر رکھا ہے. لہٰذا اس کی دعا کا انداز بھی یہی ہوتا ہے کہ اپنے پروردگار سے دنیا بھی مانگ لیتا ہے اور آخرت بھی مانگتا ہے. لہٰذا ایسے ہی لوگ بہرحال فائدہ میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہیں تک رکھیں گے کیونکہ نماز کا ٹائم میرا کافی لیٹ ہو گیا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.